ہم آداب پیش کرتے ہیں اور اس علمی محفل میں جو ایک اہم علمی شخصیت کے اعزاز میں سجائی گئی ہے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاضرین، جیسے کہ آپ اسٹیج پہ ملاحظہ کر ہی رہے ہیں کہ آج کی جو تقریب کے صاحب صدر ہیں ممتاز محقق اور استاد الاساتذہ ڈاکٹر یونس حسنی صاحب ہیں، لیکن چند ناگزیر اور ٹریفک کی وجہ سے وہ اس وقت تک تشریف نہیں لا سکے ہیں، اور آپ کی درخواست پہ ہی ہم نے اس تقریب کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کی قائم مقام صدارت کے لیے ہم ملتمس ہیں ایک اور علمی جوہر ڈاکٹر سید جعفر احمد سے۔ جامعہ کراچی کے پاکستان اسٹڈی سینٹر کا ہم جب بھی ذکر کریں گے تو ہمارے ذہن میں جو نام فوری طور پہ سامنے آتا ہے وہ ہے ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب۔ میں ملتمس ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نشست پہ تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب پلیز تشریف لائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی قائم مقام صدارت میں ہم اس محفل کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دعوت دوں گا ڈاکٹر ابوالسلمان شاہجہاں پوری سے کئی برسوں سے نیازمندی رکھنے والے ڈاکٹر فاروق قریشی صاحب سے کہ وہ بھی نشست پہ تشریف لائیے۔ ڈاکٹر فاروق قریشی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ مکتبہ رشیدیہ جو کہ ڈاکٹر سلمان کی کتابوں کو سنبھال رہے ہیں، ان سے کو بھی ہم دعوت دیں گے۔ حافظ تنویر صاحب تشریف لائیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کے گھر سے جو ان کے افراد خانہ تشریف لائے ہیں اس میں ان کی صاحبزادی ہیں توصیف ابو سلمان، اور ان کی نواسی ہیں طیبہ قدسیہ صاحبہ، دعوت دیں گے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ صاحب صدر کی اجازت سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ حاضرین آپ سب کے علم میں ہے، ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہاں پوری کی ایک روایت تھی کہ آپ مولانا ابوالکلام آزاد کے خاصے ماننے والے تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی جانب سے ان کو ایک جو بہت ہی قیمتی ہدیہ پیش کیا گیا ان کے خاندان کی طرف سے، وہ ان کا ایک سرپوش تھا۔ اور جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جو بھی ڈاکٹر صاحب کے پیش خدمت ہوتا تھا تو ڈاکٹر صاحب یہ سرپوش ان کے سامنے سر پہ رکھا کرتے تھے۔ تو اسی روایت کی پیش روئی میں ہم درخواست کریں گے تقریب کے باقاعدہ آغاز سے قبل ڈاکٹر صاحب کے نواسے ہیں جہاں زیب صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور معزز مہمان کو جو ایک روایتی سرپوش ہے وہ پیش کیجیے۔ جہاں زیب، اور درخواست ہم کریں گے کہ مہمانان گرامی اور تمام حضرات ڈاکٹر صاحب کی یاد میں اس سرپوش کو اپنے سر کی زینت بنائے رکھیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈاکٹر سلمان کی روایت کو تابندہ رکھا۔ ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہاں پوری صاحب 2 فروری 2021 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ایک طرف تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہاں پوری جیسے سرگرم اور جانثار محقق کو اپنے درمیان پایا، تو دوسری طرف یہ بدقسمتی بھی ہے کہ یہ تنہا اداروں جتنا کام کرنے والے ایک عظیم مورخ اور مفکر کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جس کے وہ بجا طور پہ حقدار تھے۔ وہ جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو واقعتاً پا لیا اور ان سے استفادہ کیا، وہ بلا شبہ ان پہ فخر کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پر باقاعدہ گفتگو شروع کرنے سے قبل آرٹس کونسل کی ادبی کمیٹی کی چیئرپرسن ہیں جناب ڈاکٹر امبرین حسیب عمر صاحبہ، جن کے ہم بہت خصوصی طور پہ شکر گزار ہیں کہ جن کے بھرپور اور مستقل تعاون سے اور معاونت کے بغیر یہ محفل ہم نہیں سجا سکتے تھے۔ تو استقبالیہ کلمات کے لیے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر امبرین کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات ادا کریں۔ بہت شکریہ۔
صاحب صدر ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب اور معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو آپ سب جانتے ہیں کہ آرٹس کونسل میں جو بھی تقریبات ہوتی ہیں وہ احمد شاہ صاحب کا کارنامہ ہوتا ہے، اور ہم سب ان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی کمیٹی میں. تو چونکہ ادبی کمیٹی شعر و سخن ہمارے پاس ہے، تو ہم سمجھیے کہ آرٹس کونسل کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور ہم سب آج یہاں آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، جن کے بے پناہ کارنامے ہیں. انہوں نے بے شمار کتابیں تصنیف اور تالیف کی ہیں، جن کی تعداد 165 سے بھی زائد بنتی ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد صاحب پر تو ان کا بے پناہ کام ہے، پھر دیگر اکابرین پر بھی ان کا بہت کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس سے وابستہ رہے، تو انہوں نے جو نوجوان نسل ہے اس کی ذہن سازی میں بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. پھر انجمن ترقی اردو اور مقتدرہ قومی زبان اور ایسے دیگر کئی اہم علمی اور ادبی اداروں میں انہوں نے ان کے علمی ادبی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بھی بہت فعال کردار ادا کیا ہے. تو ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ ابو سلمان صاحب کو جو طبعی زندگی ملی تھی، ان کی تخلیقی زندگی اس سے کہیں زیادہ ہے. اور انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا اس معاشرے میں جو اداروں کو ادا کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایک فرد ہوتے ہوئے وہ کردار ادا کیا. تو یہ تو کردار ہو گیا ابو سلمان صاحب کا. لیکن یہاں ہم بس صرف ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی شخصیات کی طرف ہم سب کا کردار کیا رہتا ہے. ایسی شخصیات جو خاموشی سے کام کرتی رہیں، ہم ہمیشہ ان سے بے اعتنائی برتتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نسل کو یہ پیغام ملتا ہے کہ جو لوگ شور مچاتے ہیں، لابنگ میں لگے رہتے ہیں، انہی کو نوازا جاتا ہے، انہی کو یاد رکھا جاتا ہے. لہٰذا کام پر توجہ کم دی جائے اور شور مچانے میں زیادہ محنت صرف کی جائے. یہ یقیناً ایک غلط تاثر ہے، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے کے رویے کی وجہ سے ہماری نسل تک پہنچتا ہے، اور پھر جو سنجیدہ کام ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پاتے ہیں. آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اخبارات میں ہم آج تک یہی طے نہیں کر پائیں کہ ہمارے اصل ہیروز کون ہیں. اخبار میں لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں کی بڑی بڑی خبریں لگتی ہیں، پھر ان سے جو جگہ بچ جاتی ہے اس میں ہمارے اداکار اور گلوکار آ جاتے ہیں، اور شاعروں اور ادیبوں کے لیے کہیں جگہ نہیں ہوتی ہے. ہم کچھ اخبارات کے ادبی صفحات میں بھی لکھتے رہے ہیں، تو جیسے ہی کوئی اشتہار آتا ہے تو سب سے پہلے ادبی خبر ہٹائی جاتی ہے اور اس کی جگہ اشتہار لگتا ہے، اس لیے کہ سب سے بیکار وہی خبر سمجھی جا رہی ہوتی ہے یا مضمون سمجھا جا رہا ہوتا ہے. تو جس طرح کہتے ہیں کہ جو قوم اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی وہ مٹ جاتی ہے، اسی طرح جو زبان، جو ادب اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھے گا وہ بھی مٹ جائے گا. ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ایک موقع پر احمد ندیم قاسمی صاحب نے یہ شعر پڑھا کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. تو اس تقریب میں جوش ملیح آبادی صاحب موجود تھے اور انہوں نے بآواز بلند کہا کہ یہ بھی خوش فہمی ہے. تو آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ شاعر اور ادیب کی یہ خوش فہمی بھی یہ معاشرہ ختم کر رہا ہے. گزشتہ دنوں یونیسکو نے لاہور کو ادب دوست شہر قرار دیا ہے. بہت خوشی کی بات ہے اور اہل لاہور کو بہت مبارکباد اور بہت شاباش. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال ہم سب کو، تمام شہر والوں کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ دیگر شہر ادب دوست کیوں نہیں ہیں. ہم اس بات پہ ایک اطمینان محسوس کر رہے ہیں کہ آرٹس کونسل آف پاکستان نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، اور آج ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب کی یاد میں یہ تقریب یہاں منعقد کی گئی، جس میں رضوان صاحب نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، بڑی محنت، بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، اور ان کا پورا خانوادہ یہاں موجود ہے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ ظاہر ہے یہ ایک غم کا موقع ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور ہم لوگوں کی دعوت پر وہ سب یہاں تشریف لائے ہیں. تو ان سب کا بھی خصوصی شکریہ. ہم ڈاکٹر جعفر احمد صاحب کا اور ہمارے جو دیگر مہمان ابھی ٹریفک میں موجود ہیں اور بہت جلد یہاں آ جائیں گے، اور دیگر مقررین کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ دعوت قبول کی اور آرٹس کونسل تشریف لائے اور اس اہم تقریب میں یہاں اپنی موجودگی سے ہم سب کی حوصلہ افزائی کی.
اور آپ سب کی بھی شرکت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ سب کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں، جبکہ پی ایس ایل کی وجہ سے آج کل گھر سے نکلنا کسی امتحان سے کم نہیں ہے، لیکن آپ سب کا شکریہ. اور یقیناً یہ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب کی محنت، ان کی ریاضت اور ان کے کام کا نتیجہ ہے کہ آج آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ایک کوتاہی کی معذرت کے ساتھ کہ ایک بہت اہم شخصیت کو ہم بھول گئے، اور میں اس وقت دعوت دوں گا سابق سربراہ ہیں شعبہ ابلاغ عامہ اردو یونیورسٹی کے ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب کے، وہ تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں بہت خوبصورت انداز میں جہاں ڈاکٹر سلمان شاہ جہاں پوری کی خدمات اور ان کی حیات کا جائزہ پیش کیا، اور وہیں انہوں نے ایک علمی نوحہ بھی بیان کیا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اردو کے حوالے سے میڈم نے بات کی کہ لاہور کو ہم ایک علمی مرکز کے طور پہ، تو یقیناً جو کام آرٹس کونسل کر رہی ہے اور جس طرح سے یہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، اور ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جو اردو کانفرنس کا ایک ڈول ڈالا ہوا ہے ہمارے آرٹس کونسل کے سربراہ نے، تو اس کے بعد یقیناً کراچی بھی علم دوست شہر کی فہرست میں یقیناً بہت جلد شامل ہو سکے گا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سب کی کاوش آرٹس کونسل جو اس جانب کر رہی ہے تو کراچی بھی اس جانب آئے گا. اس کے بعد جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری نیشنل کالج میں درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے، اور جہاں وہ درس و تدریس سے وابستہ رہے تو وہیں ان کے ایک ساتھی ڈاکٹر توصیف اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. دعوت خطاب دیں گے ان کو اور ان کے خیالات سے آگاہی حاصل کریں گے. ڈاکٹر توصیف. شکریہ. پہلے تو میں وضاحت کروں کہ میں ان کا ساتھی نہیں تھا بلکہ ان کا شاگرد تھا، اور وہ اردو پڑھانے آئے تھے نیشنل کالج میں. میں شاید ان بدقسمت طالب علموں میں سے تھا جو کلاس میں کم جاتے تھے اور باہر نعرے زیادہ لگاتے تھے. تو بہرحال ہم کچھ عرصے پڑھا ہم لوگوں نے. ڈاکٹر صاحب کی ایک ادبی شخصیت تو تھی، مگر جو انہوں نے کام کیا ہندوستان کی آزادی کے حوالے سے، وہ جو بیانیہ ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا. اور جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ ادیبوں کو بھی، بہت سارے ادیبوں کو تو اعزاز مل جاتا ہے کہ انہیں دفنایا جاتا ہے اعزاز کے ساتھ، مگر ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری جنہوں نے پوری زندگی لگائی علم کے لیے، ایک خاص بیانیوں کو بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس کا ذکر نہیں ہوا. 1986-87 میں کراچی میں فسادات ہوئے اور علی گڑھ کالج میں ڈاکٹر صاحب کے کتب خانے کو بھی آگ لگا دی گئی اور خاصا بڑا نقصان ہوا، جس کے بعد شہر فساد میں گیا. ڈاکٹر صاحب واحد آدمی تھے علی گڑھ کالونی کے جنہوں نے کہا کہ یہ لسانی فساد نہیں ہے بلکہ مجھے تو بچایا ہے پٹھانوں نے. اور ان کا بہت اہم موقف تھا ایسے وقت جب شہر جل رہا تھا. انہوں نے وہی موقف اختیار کیا جو جمعیت علماء ہند کا تھا 1947 تک. اگر ہم ہندوستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں اور ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کو دیکھیں جو بنیادی طور پہ مولانا محمود حسین دیوبندی، مولانا ابوالکلام آزاد، ریشمی رومال تحریک کے حوالے سے ہے، تو ذرا دوسرے بیانی کی طرف ہمیں جائیں تو ہمیں کچھ حقائق سامنے آئیں گے جس کا ذکر نہیں ہوتا، اور نہ جیسے حالات ہیں اس میں ذکر ہوگا کہ بر صغیر کے ساتھ ہوا کیا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے خود یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے آنے کے بعد جو پہلی تحریک تھی، تحریک اصلاح جہاد، وہ 1831 سے شروع ہوئی. اس کے بعد جنگ آزادی ہوئی 1857 میں. پھر ریشمی رومال تحریک تھی 1917 کی، تحریک ستیہ گر 1919 کی تھی، تحریک خلافت و ترک موالات 1919 سے 1924 تک چلی، تحریک ہجرت 1920 میں تھی، تحریک نمک سازی اور سول نافرمانی 1930 کی تھی، انفرادی ستیہ گری کی تحریک جو 1940 اور 41 کی تھی، ہندوستان چھوڑ دو تحریک 1942 کی، اور اس کے بعد پاکستان کی تحریک. یہ جو تحریکیں تھیں یہی وہ بنیادی تحریکیں تھیں جنہوں نے ہندوستان کے عوام میں شعور پیدا کیا کہ انگریزی سامراج کے خلاف لڑیں.
اور یہی شعور تھا جس کی بنا پہ انگریزوں کو جانا پڑا. ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے ڈاکٹر محمود حسین دیوبندی کی کتاب کے حوالے سے کہ کیوں علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کریں. وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مشورہ انہیں ترکوں نے دیا تھا. جب وہ گئے حجاز اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں انہیں کہا گیا کہ اگر آپ ہندوستان کے سارے لوگوں کو مل کے شامل نہیں کریں گے تو انگریز جو ہیں وہ اس ملک سے نہیں جائیں گے. یہی وجہ تھی کہ جمعیت علماء ہند نے جن تحریکوں کا میں نے ذکر کیا ان ساری تحریکوں میں ہندوستان کے تمام لوگوں کو شامل کیا گیا اور ایک سیکولر اپروچ کو اپنایا. اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی 165 کتابوں میں واضح طور پہ بار بار یہ بات کی ہے کہ یہ جتنی تحریکیں ہیں جو کہ دیوبند سے چلیں، جو مساجد سے چلیں، جس میں حجاز جانا پڑا، جس میں افغانستان جانا پڑا، اس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے اور انہیں باقاعدہ علماء ہند نے منصوبہ بندی کے تحت شامل کیا. انہوں نے بتایا کہ ان علماء نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کس طرح یہ جیلوں میں گئے اور کس طرح دیوبند میں وہ وقت آیا کہ شیخ الہند کے خلاف دوسرا نیریٹو آیا اور وہاں کے جو منتہم تھے انہوں نے انگریزوں کی کاسلیسی کرنے لگے. کئی اکابرین کا ذکر آتا ہے جو ہمارے ہاں بڑے معروف ہیں اور پاکستان میں تحریک پاکستان اور یہ جو قرارداد مقاصد کے نہیں آتے ہیں ان میں ایک صاحب وہی تھے جو گواہ بنے اور انہوں نے وہ استقبالیہ لکھا جو جو انگریز گورنر جنرل کے لیے پیش کیا گیا. تو یہ جو نیریٹو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہندوستان میں جمعیت علماء اسلام کی جو تحریک تھی اور جو کانگریس کی تحریک تھی اگر وہ چلتی رہتی اور اسے مذہبی بنیاد پہ تقسیم نہیں کیا جاتا تو آج یہ خطہ کوئی دوسرا ملک، دوسرا ہندوستان ہوتا. یہ جو ہمارے ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو میری بات پسند نہ آئے مگر جو کچھ ابو سلمان شاہجہاں پوری نے لکھا اور جو میں نے پڑھا اس کا حاصل یہی ہے کہ اگر یہ ایک مشترکہ جدوجہد ہوتی سامراج کے خلاف اور ایک سیکولر جدوجہد ہوتی تو ہندوستان کا نقشہ دوسرا ہوتا اور ہندوستان ایک ایسا ملک ہوتا جو کہ ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھرتا. اور یہ جو تضادات ہیں جس کی وجہ سے ہم غربت و افلاس کا شکار ہیں وہ نہیں ہوتے. انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بہت کچھ لکھا، بہت سارے حقائق لکھے اور ان میں ایک ہی مشترکہ بات ہے کہ سارے ہندوستانیوں کو مشترکہ جدوجہد کرنی چاہیے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے جدوجہد کی وہ غدار قرار پائے. ہمارے ملک میں جو 1940 سے یہ جو مذہبی سلسلہ شروع ہوا جس کی بنیاد پاکستان پہ بنی اور اس کی جو بھی وجوہات تھی اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی انہیں فراموش کر دیا گیا، ہماری تاریخ سے اسے نکال دیا گیا. اگر کسی ایم اے کے طالب علم سے بھی پوچھا جائے کہ دیوبند کے علماء کی کیا تحریک تھی تو کہیں گے ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو وہ چند مسلمان عالموں کے نام یاد ہے جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی. کیونکہ ہمارے ہاں یہ نیریٹو صرف چند ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نیریٹو کو پیش کرنے کی کوشش کی. ان میں سب سے نمایاں نام ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہاں پوری کا ہے کہ انہوں نے بار بار اپنی کتابوں میں نئی نسل کو بتانے کی کوشش کی کہ جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی ہے ان کی خدمات کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کہ ہماری آواز بہت مبہم ہوگی اور ہمارے بیانیے سے زیادہ دوسرا بیانیہ بڑا مضبوط ہے جو کہ ان باتوں کو غدار قرار دے گا کہ ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جن علماء کرام نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا ہے، مولانا ابوالکلامات سے لے کر مولانا محمود حسین دیوبندی اور باقی، ان کا ذکر ہماری کتابوں میں ہونا چاہیے. ہمیں اس نیریٹو سے ہٹ جانا چاہیے کہ ہماری ساری لڑائی ہندوؤں کے خلاف تھی. یہ 1940 کا نیریٹو ہے جس نے نقصان پہنچایا اور آج بھی ہم اسی مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہیں اور اس کے نتیجے میں آئسولیشن میں. تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جدوجہد آزادی کے جو حقیقی مجاہد تھے جنہوں نے کالا پانی اور افغانستان ہر جگہ مشکلات اٹھائیں جس کا سارا ذکر ابو سلمان شاہجہاں پوری کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کی شخصیتوں کو اور ان کے پیغام کو کس طرح ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو اس کا نقصان ہمارے ملک میں جو انتہا پسندی ہے، جو مذہبی جنونیت ہے، ہم جو آئسولیشن کا شکار ہیں، ہم جو ہر وقت جنگ کی سی صورتحال میں ہیں اور جس کا نقصان پاکستان کے غریب عوام کو ہو رہا ہے، یہی بیانیہ اور یہی اسٹیٹ جو ہے ہم پہ حاوی رہے گی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہاں پوری کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کتابوں میں لکھا اس پہ بحث کی جائے بغیر کسی تعصب کے، اور اس بات کو واضح کیا جائے کہ وہ کیا حالات تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیا اور وہ اس ملک کے حکمراں بن گئے۔ حکمراں بننے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وہ اکابرین جنہوں نے طویل جدوجہد کی، سالوں کی اپنی زندگی برباد کر دی، جس میں سارے لوگ شامل تھے، ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اور ہم تاریخ کو کیوں غلط پڑھا رہے ہیں؟ اس پہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی میرا خیال ہے ڈاکٹر ابو سلام شاہجہاں پوری کی جو 165 کتابیں ہیں، اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھائیں۔ اگر ہم یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہندوستان کی جدوجہد ایک مشترکہ جدوجہد تھی، اور وہی جدوجہد کامیاب ہوتی تو پاکستان ایک بڑا عظیم خطہ ہوتا، تو ہم ڈاکٹر صاحب کو خراج عقیدت پیش کر سکیں گے۔ ایک دفعہ ہم نے بلایا ڈاکٹر صاحب کو اردو یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے، تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو بہت بالکل آزاد لیکچر دیں گے۔ میں نے کہا بھی ڈاکٹر صاحب آئیں اور ڈاکٹر صاحب سارا اپنا بیانیہ ابوالکلام آزاد کے کارناموں میں بتائیں گے۔ تو میں نے کہا بالکل آپ بات کیجئے، اور ڈاکٹر صاحب نے بغیر کسی پریشانی کے وہ ساری صورتحال بتائی جو نوجوانوں کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد انتظامیہ نے کارروائی کی، ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے، مگر یہ کہ یہ ایک جرأت کی بات تھی، اور ہمیں اس جرأت کو محسوس کرنا چاہیے اور نئی نسل کو سمجھانا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کی کتابیں پڑھیں اور غیر جانبداری سے پڑھیں، غیر تعصب سے پڑھیں، تو پھر وہ حقائق کی طرف پہنچ سکیں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک نامور شاگرد نے اپنے استاد کی خدمات کا اعتراف کیا اور ان کو سراہا۔ اور جہاں ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی اور اس میں تاریخ کی پرتیں کھولتے رہے، اور ایک بیانیے کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اسی میں ایک مختلف بیانیے کا بھی ذکر کیا کہ جس پہ واقعتاً ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ حاضرین محفل، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اور ان میں بڑی الفت پائی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہاں پوری کے حوالے سے جب ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں ان کا ذکر کریں گے ان کی نواسی طیبہ قدسیہ کا، جو کہ اپنے نانا کی خدمت میں بہت زیادہ شامل رہیں، اور اپنی جو فارمیسی کی پریکٹس تھی اس کو بھی وہ ترک کر گئیں۔ تو یہاں ذرا طیبہ قدسیہ صاحبہ کو زحمت دیں گے، تشریف لائیں اور اپنے نانا کی خدمات اور ان سے جو بھی ان کے تاثرات ہیں اس کو بیان کریں۔ قدسیہ صاحبہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ نانا تو تھے ہی وہ میرے، لیکن اس نانا لفظ تو میں نے استعمال ہی نہیں کیا ابو کے لیے، ہمیشہ ابو ابو ابو، اور آج تک میں ابو۔ صرف ایک رشتہ ہے نانا نواسی کا، لیکن گھر سے اور سب کے کہنے پہ باپ بیٹی کا زیادہ رشتہ ہے، اور بس یہی تھا۔ میں ابو کی کتابوں کا تو مجھے اتنا نہیں پتہ، دیکھی سب کتابیں، لیکن پڑھنا اور اس طرح میں بھی چھوٹی ہوں، ابھی میرے بڑے بھی بیٹھے ہیں اور ان کے بڑے بھی بیٹھے ہیں، تو کتابوں کا تو اتنا نہیں، لیکن جتنی ابو کی زندگی میں نے دیکھی اور ان سے بہت کچھ سیکھا، صرف زندگی کے بارے میں کہ جس طرح سے وہ رہتے تھے، سادہ تھے، صابر بہت تھے، اور مشہور ہونے کا بالکل ان کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ ابھی ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ ابو کا نام کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ جتنا ابو نے ہمیں بتایا ہم نے اتنا ہی سنا، جتنا انہوں نے دکھایا ہم نے اتنا ہی دیکھا، اور صرف بیٹیوں کے بارے میں ہی نہیں، انہوں نے اپنی نواسیوں کا بھی اتنا ہی ساتھ دیا۔ اولاد کا اگر کچھ رہ جاتا ہے تو وہ نواسیوں پہ پورا کرتے تھے، اور صرف ایک نواسی نہیں، تمام نواسی، مطلب نواسی کے بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو وہ سب کے لیے وہ ایک ہی تھے، چھوٹوں سے بھی عزت کرتے تھے، بڑوں کی تو عزت کرتے ہی تھے وہ تو۔ اور خدمت کی جہاں تک بات ہے، میں جتنا کر سکی میں نے کرا، لیکن مجھ سے زیادہ میری ماں نے کیا، کیونکہ میں تو چھوٹی تھی۔ جو میری ماں مجھے کہتی تھی میں ویسے ہی کرتی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ مما صبح جا رہی ہیں تو وہ دوپہر کو آئیں گی اور وہی دیکھیں گی ابو کو۔ میں بھی کر رہی تھی، لیکن اگر میری ماں نہیں ہوتی تو شاید میں اتنا نہیں کر پاتی۔ ابھی میرا نام ہو رہا ہے بے شک،
لیکن میں اپنی مما کا بھی نام لینا چاہوں گی اس چیز میں، اور ان کی تمام بیٹیوں کا. بڑی بیٹی ان کی آتی تھی، رات کو جاگتی تھی، ہم دوپہر میں جاگتے تھے، صبح میں جاگتے تھے. ان کی ساری بیٹیوں نے ان کے آخری وقت تک جو ساتھ دیا، چھوٹی بیٹی ہو یا بڑی بیٹی ہو، ساری بیٹیوں نے بیٹوں کی طرح کھڑے ہو کے ان کا ساتھ دیا. اور صرف بیٹیاں، نواسے سب ایک آواز پہ آتے تھے ابو کے پاس. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، جتنا میں نے ابو کو دیکھا، ابو نے یہی دکھایا کہ مشہور ہونے کا شوق نہیں تھا ان کو، بس جتنا جنہوں نے جان لیا، پہچان لیا، اتنا ہی کافی تھا، اور وہ اتنے میں ہی خوش تھے. بہت شکریہ. شکریہ. یہاں تصانیف کا ذکر ہوا ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب کی، اور یہ جو تصانیف ہیں، آج ایک اسٹال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جہاں 40 سے 50% تک تشنگان علم کے لیے یہ ایک سہولت میسر ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی تصانیف لے سکتے ہیں. جیسے کہ گفتگو میں ذکر آیا کہ 86 کے لسانی فسادات میں ڈاکٹر صاحب کا جو قیمتی کتب خانہ ہے وہ نظر آتش ہوا، اور یہ جو کتب کا نظر آتش ہونا تھا ایک علمی سرمائی کی بربادی تھی، وہ ان کی صحت کو بھی متاثر کر گئی. اور وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ان میں جینے کی امنگ ختم ہو گئی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد بھی اپنی کتابوں کے سلسلے کو جمع کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ جتنا بھی ان کا ذاتی کتب خانہ تھا، حافظ تنویر صاحب جو مکتبہ رشیدیہ کے بانی ہیں ان کو سونپ دیا، اور اس وقت اس بیش قیمت خزانے کی نگہبانی حافظ تنویر صاحب کے پاس ہے. درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور ان یادوں میں ہمیں بھی شریک کریں. بس اختصار کا دامن تھامے رکھیے گا. زحمت دیں گے حافظ تنویر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. ڈاکٹر ابو سلمان صاحب شاہ جہاں پوری رحمہ اللہ تعالی میرے استادوں کے درجے کے تھے، اور ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا ہمارے خاندان سے یا ہمارا ان سے جو تعلق کا عرصہ ہے تقریباً 48 سال کا ہے. 1973 میں جب ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ گورنمنٹ نیشنل کالج میں پروفیسر تھے، اور گورنمنٹ نیشنل کالج کا ایک مجلہ نکلتا تھا، اب پتہ نہیں نکلتا ہے یا نہیں، اور بڑا، اب بھی نکلتا ہے؟ اب نہیں نکلتا. اس کا نام تھا علم و آگہی، اور وہ علم و آگہی کے ایڈیٹر تھے. اور علم و آگہی نے بڑے قیمتی نمبر اپنے شائع کیے. ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس نمبر کے اشاعت کے لیے اور اس کے جو لوازمات تھے ان کے لیے وہ جب پریس مارکیٹ میں آتے تھے تو 1973 میں ان کا ہمارے یہاں سے تعلق ہوا. وہ بھی لکھنے لکھانے کے آدمی تھے، اور یہ لکھنے لکھانا اور یہ پڑھنا یہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں سے ملا ہے، تو یہ تعلق مزید مضبوط ہوتا گیا. اور ڈاکٹر صاحب کی سب سے بڑی کتاب جو سیاسی ڈائری کے عنوان سے ہے، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے حوالے سے، یہ ان کی سب سے بڑی کتاب ہے جو 7000 صفحوں پر تقریباً مشتمل ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میری سب سے چھوٹی کتاب جو ہے وہ 16 صفحے کی ہے. تو چھوٹی بھی لکھی، بڑی بھی لکھی. تقریباً میں نے گزشتہ دنوں ایک فہرست بنائی تو 165 کے قریب ان کی تصنیفات، تالیفات، اور جو انہوں نے تدوین کیا اور جو مرتب کیا وہ 165 کے قریب ان کی تعداد ہے. اور 165 کتابوں کے جب میں نے صفحات کو اس کا ٹوٹل کیا تو تقریباً 33,000 صفحات بنتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے لکھے، تدوین کیے، یہ ان کی تعداد ہے.
ڈاکٹر صاحب 1973 یا 1972 میں ہمارے شہر کے ایک مشہور عالم دین تھے، خطیب بھی تھے، مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمہ اللہ. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا اور اپنی سیاسی آپ بیتی جو تھی وہ اس کو قلم بند کرایا. یہ 1973 کی بات ہے، لیکن وہ 1973 میں چھپ نہیں سکی، چھپی 1993 میں. تو ڈاکٹر صاحب کی ایک عادت یہ تھی، ایک صفت یہ تھی کہ وہ رجال سازی کرتے تھے. صرف یہ نہیں ہے کہ میں لکھ رہا ہوں، نہیں، اگر کوئی ان کے پاس آتا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی اس کام میں لگے. تو میرا بھی تعلق ہوا، لیکن جس وقت یہ تعلق ڈاکٹر صاحب کے ساتھ قائم ہوا وہ میرے طالب علمی کا دور تھا. ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ یہ جو سیاسی آپ بیتی ہے اس کے لیے مولانا کے سوانح، حالات، خدمات قلم بند کرو. یہ میرا پہلا موقع ہے جس وقت ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے قلم اٹھوایا. میں نے وہ کیا. جب وہ کام کیا تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ان کے خاندان والوں سے ملو، کچھ معلومات ہیں وہ ان سے لو. میں وہاں گیا، وہ معلومات بھی لی. پھر میں نے جب وہ ڈاکٹر صاحب کو پیش کی تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی نوک پلک بھی سنواری، اور پھر اس کے بعد وہ پورا ایک مقالہ بن گیا. ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں شامل کیا. ڈاکٹر صاحب رجال سازی بھی کرتے تھے، اور ایسے کئی اشخاص موجود ہیں اس ملک میں کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بنایا، ان کو لکھنا سکھایا، اور نہ صرف لکھنا سکھایا بلکہ وہ پوری فکر جو ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود تھی، جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بیان کر رہے تھے، میں تو بڑا حیران تھا کہ ڈاکٹر صاحب کتنی ہمت سے بیان کر رہے تھے. پروفیسر صاحب جنہوں نے فرمایا کہ میں ڈاکٹر صاحب کا شاگرد ہوں، اللہ ان کی اس ہمت کو قبول فرمائے. ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ کام بھی کرایا کہ مولانا مناظر احسن گیلانی کی ایک طالب علمانہ آپ بیتی ہے، تعلیمی آپ بیتی، بیتے ہوئے دن کے نام سے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے حکم دیا کہ اس کو مرتب کرو. مرتب کرنے کے بعد جہاں موقع ہو وہاں حواشی لکھو. میں نے لکھے، پھر ڈاکٹر صاحب کو دکھایا. ڈاکٹر صاحب نے اس کی تحسین بھی فرمائی اور پھر اس کی اصلاح بھی فرمائی. اور ڈاکٹر صاحب اتنے کھلے ذہن کے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے وہ خطوط، یا یہ کہیے کہ ان سے جو استفسارات لوگوں نے کیے تھے اور مولانا نے اس کے مذہبی جواب دیے تھے، ڈاکٹر صاحب نے اس کو مرتب کیا. مرتب کرنے کے بعد مجھے دیا کہ کہا کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، اس کو پڑھو. پڑھنے کے بعد اگر کہیں فقہی اختلاف ہو تو بلا جھجک حاشی میں لکھو اسے. میں نے وہ کام کیا، لیکن وہ چھپ نہیں سکا. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی موجود نہیں تھا آخر وقت میں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے ابھی کل پرسوں کہ وہ ایک جگہ موجود ہے، اور انشاءاللہ پھر وہ آگے بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحب رجال سازی کرتے تھے، میں نے عرض کیا نا. اور نہ صرف رجال سازی کرتے تھے بلکہ جب اس سے کام کراتے تھے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے. ڈاکٹر صاحب کا جو ایک عظیم الشان کتب خانہ جو ان کی لائبریری ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نے جب ہمارے ہاں منتقل فرمائی تو اس کے لیے ہفتے میں ایک دن اتوار کے دن تشریف لاتے تھے. یہ وہ دور تھا جب ڈاکٹر صاحب خود ہی بس میں سفر کیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب مجھے کتابیں موضوع وار الگ کرتے تھے اور مجھے بتلاتے تھے اس طرح لگاؤ. مجھے ان کا وہ ذوق سمجھ میں آ گیا. ڈاکٹر صاحب بیمار رہنے لگے، پھر وہ کام الحمدللہ ہو گیا ہے، لائبریری سیٹ ہے. اب بھی جو ایم فل کے، جو پی ایچ ڈی کے طالب علم آتے ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں. وہ فیض انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ چند باتیں جو بے ربط قسم کی ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے، اور جو وہ ایک ذہن سازی کر کے گئے ہیں. جیسے ہمارے ایک محترم فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو بالکل خاموشی کی زندگی گزاری، لوگ ان کو پہچانے نہیں، ان کی قدر نہیں کی. اور جو نعرے لگانے والے ہوتے ہیں ان کی قدر ہوتی ہے. میں آپ سے ایک بات اور کہوں، بہت معذرت کے ساتھ، اگر ڈاکٹر صاحب بھی ایسے ہوتے تو 165 کتابیں نہ آتی، بالکل بھی نہیں آتی، کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب نے جن لوگوں سے فیض پایا تھا روحانی طور پر، وہ ایسے ہی تھے کہ وہ کسی چیز کا صلہ نہیں چاہتے تھے.
تو ڈاکٹر صاحب اس میں کامیاب ہوئے. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے مولانا غلام رسول مہر کے حوالے سے کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور میرا جو ان سے تعلق تھا مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا. اللہ ڈاکٹر صاحب کی اس دعا کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تنویر صاحب آپ کو بھی اللہ اجازت دے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے اس اہم علمی سرمایہ کو محفوظ رکھا، اور جس علمی سرمایہ کا ذکر ہوا یہ تشنگان علم کی سیرابی کے لیے دستیاب ہے. حافظ صاحب سے رابطہ کر کے اس کا استفادہ کیا جا سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یقیناً تنہا نہیں تھے. ابو سلمان صاحب یہ ہال جو سوت بھرا ہوا ہے آپ کے چاہنے والوں سے ہی بھرا ہوا ہے. نواسی سے گفتگو آپ نے سنی تو نواسی کے ساتھ اس بیٹی کا بھی ذکر ہو جائے. ہم دعوت دیں گے توصیف ابو سلمان صاحبہ کو، ڈاکٹر صاحب کی صاحبزادی ہیں، کہ وہ آئیں اور اپنے والد کے بارے میں خیالات شیئر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر تقریب جعفر صاحب، معزز مہمانان گرامی، قابل احترام مقررین و حاضرین، السلام علیکم. میں اس تقریب بیاد ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہاں پوری منعقد کرنے والی ادبی کمیٹی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے غم کے ان ایام میں ہمارے خاندان کو یاد رکھا. ان تمام لوگوں کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو کسی بھی طرح اس تقریب کے انعقاد میں شامل ہوئے. رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی. تمام تر مشکلات اور سختیاں جھیل کر بھی ہمارے لیے محبتوں شفقتوں کے پھول کھلانے والی میرے والد محترم کی ذات تھی. ہر طرح کی کدورت اور کثافت کو خود جھیلتے رہے اور اولاد کو پرسکون زندگی کی سانسیں فراہم کرتے رہے. خطرات کو خاطر میں نہ لائے، اپنی اولاد کی اڑان کے لیے آسمان بنے رہے. مگر آج یہ آسمان منو مٹی تلے سو چکا ہے. اب دم گھٹتا اور دل گھٹتا ہے، آہٹیں بھی ڈراتی ہیں کہ سنبھل کر. چھوٹی سی پریشانی بھی کہتی ہے اب تمہارے پیچھے دعا نہیں. ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک ہونے والے ہمارے ابو ہر چیز سے سب سے زیادہ اہم ہماری چھوٹی سی خوشی کو سمجھتے تھے. ابو سے کوئی پریشانی اگر شیئر کرنا ہو تو وہ پریشانی کو ایسے ہمیں پیش کرتے تھے جیسے یہ پریشانی نہیں بلکہ ہماری زندگی کا کوئی اہم سبق ہے، اور اس سبق کو پڑھنا بھی ہے اور اس سبق کو کامیابی سے تکمیل بھی کرنا ہے. ابو ہمیشہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ بیٹا مشکلات انسان کو کندن بناتی ہیں اور جن کو چن لیا جاتا ہے ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے. بس حق پر ڈٹ جاؤ چاہے سب تمہارے خلاف ہو جائیں. ہمیشہ اپنی اولاد کو باحوصلہ، باہمت اور بہادر کہتے اور ہر مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھتے، اور خود بھی کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے تھے. کمیشن کے امتحان کے لیے ابو نے مجھ سے کہا کہ امتحان دے کر تو دیکھو تم میں وہ قابلیت ہے بھی یا نہیں جو تم اپنے اندر سمجھتی ہو، پھر چاہے جاب کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی. میں اپنی زندگی کے ہر امتحان میں، ہر مشکل میں اپنے ابو کی دعاؤں اور ان کے مجھ پر بے پناہ اعتماد کی بدولت کامیاب ہوتی چلی آئی ہوں. خواہ ایک استاد ہوں
یا طبیبہ حکیم محمد سعید شہید ہوں، ہر دور میں میرے ابو کی شفقت اور محبت ہم بھائی بہنوں کا احاطہ کیے رہی۔ اے اللہ میرے ابو کی قبر، روح اور ان کے جسد کو بھی اپنی رحمتوں کے احاطے میں لیے رکھیے گا۔ ایک نظم جو ہم سب کے غمگین جذبات کی کسی حد تک عکاسی کرتی ہے، اس کے چند اشعار پڑھنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ یہ کڑکتی دھوپ ہے زندگی، وہ شجر کے سایہ دار تھا، وہ تھے زندگی میں تو زندگی میں، وہ تھے زندگی میں تو زندگی میں فقط سکون و قرار تھا، کوئی چھو نہ سکتا تھا غم مجھے کہ وہ کیسا خوب حصار تھا، میری کامیابیوں عزتوں میں انہی کا دستے وقار تھا، جہاں دفن رہتا تھا ہر ایک غم، بھلا کس طرح کا دیار تھا، میرے رب تیرا رحم اتنا کہ جس قدر انہیں میری جان سے پیار تھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ شکریہ، السلام علیکم۔ آپ نے ایک بیٹی کے جذبات محسوس کیے اور ہم شکر گزار ہیں اور خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر منید نقیل صاحب کو اور ڈاکٹر یونس حسنی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت بھی یہاں موجود ہیں، آرٹس کونسل کے صدر ہیں، اور ان کو فوری طور پہ ہم دعوت دیں گے احمد شاہ صاحب کو کہ تو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ احمد شاہ صاحب۔ چلیں، احمد شاہ صاحب جیسے ہی دوبارہ تشریف لاتے ہیں تو ان کو ہم خطاب کے لیے بلا لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کے لیے ایک بڑا نام ہمارے پاس ہے، اور پاکستان اسٹڈی سینٹر کراچی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر اور سابقہ ڈائریکٹر اور موجودہ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل ریسرچ کے جناب ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب تاریخ کو عیاں کریں گے، تاریخ کے پنوں پہ پڑی گرد کو جھاڑیں گے، اور ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری کی قدر و منزلت سے آگاہ فرمائیں گے۔ دعوت دیں گے ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات۔ یہ ایک مضمون ہے جو میرا خیال ہے کہ کوئی آپ سے کوئی 15-16 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، اور کیونکہ میں اس تقریب کا کچھ دیر صدر بھی رہا ہوں، تو آپ کو پتہ ہے صدر کو آرڈیننس جاری کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے، تو میں آرڈیننس تو نہیں لیکن گزارش کر رہا ہوں کہ ذرا 16-17 منٹ میرا یہ برداشت کیجیے گا۔ مضمون کا عنوان یہی سوجا کہ مورخ اور ادیب ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری، ایک وقف وفا کی زندگی۔ اسکول کی چھٹی کے بعد صدر کے پولیس اسٹیشن کے پیچھے واقع پولیس کے فلیٹوں سے گزر کر بزرٹا لائن سے 6 سیٹر رکشہ، جس کو ٹک ٹک بھی کہا جاتا تھا، کے ذریعے ایمپریس مارکیٹ تک پہنچنا اور اپنے گھر کے لیے بس میں سوار ہونے کی خاطر ریگل کے اسٹاپ تک پیدل چلنا اور ریگل سے گھر آ جانا میرا تقریباً روز کا معمول تھا۔ ایمپریس مارکیٹ سے ریگل تک فٹ پاتھ پر اخباروں اور رسالوں کے کئی کیبن اور اسٹال ہوا کرتے تھے۔ 8ویں سے میٹرک تک 3 سال میرا یہی معمول تھا۔ ہر اسٹال پر کچھ دیر کھڑے ہو کر اخباروں کی سرخیاں پڑھنا، مہنگی کتابوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنا، اور اگر جیب میں اتنے پیسے جمع ہو چکے ہوتے کہ کوئی رسالہ خریدا جا سکتا تو رسالہ لے کر گھر آنا میرا یہ ایک مستقل مشغلہ تھا۔
صدر کے فٹ پاتھوں نے اخباروں اور رسالوں کے ذریعے نچلے متوسط طبقے کے ایک طالب علم کے دل میں لکھنے پڑھنے کی جو شمع جلائی اس کی لو کبھی مدھم نہیں پڑی، اور اب جب کہ بچپن کی ان یادوں کو 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے، آج بھی میں ان فٹ پاتھوں کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ ہمیں دن کے 60 پیسے ملتے تھے، ٹک ٹک اور بسوں کے کرائے کے بعد 15-20 پیسے بچ جاتے تھے۔ یہی وہ سرمایہ تھا جو ہفتہ 10 دن بعد ہمیں اس لائق کر دیتا تھا کہ کبھی اخبار جہاں کا کوئی پرانا شمارہ، کبھی ایشیا، کبھی لیل و نہار، اور کبھی چٹان خرید لیا جاتا۔ چٹان کے کچھ شمارے آج بھی ذہن میں تازہ ہیں، کیسے کیسے لکھنے والوں کے بڑے ناموں سے اسی رسالے کے توسط سے تعارف حاصل ہوا۔ مولانا غلام رسول مہر، ڈاکٹر غلام جیلانی برق، عاشق حسین بٹالوی، ملا واحدی، ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر محمد باقر وغیرہ وغیرہ۔ انہی ناموں میں ایک نام ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب کا تھا، جن کی تحریریں باقاعدگی سے چٹان میں چھپتی تھیں۔ موضوعات بھی ایسے فکر انگیز کہ جن کی مستقل اہمیت تھی۔ مجھے یاد ہے کہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں ان کا ایک وقی مضمون قسطوں میں شائع ہوا تھا۔ ادبی مضامین اپنی جگہ تھے، مارکہ خوش، مارکہ زیبا پر ایک علمی تبصرہ، اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے مختلف النوع مضامین اور تبصرے، یہ تحریریں چٹان ہی کے ذریعے لوح ذہن پر محفوظ ہوئیں۔ وقت کا کارواں آگے بڑھتا رہا، قومی سیاست کے تکلیف دہ نشیب و فراز آتے رہے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا دل خراش واقعہ بھی ظہور پذیر ہوا۔ مشرقی پاکستان کیا الگ ہوا، ہمارے قومی وجود میں جو تھوڑی بہت جمہوری روح تھی وہ بھی پرواز کر گئی۔ اب یہ فیوڈل لارڈز، قبائلی سرداروں اور فوجی جنرلوں کا ملک تھا۔ ملکی سیاست ایک کے بعد ایک آمریت کے چنگل میں پھنستی چلی گئی۔ آزادی فکر و خیال خیالی بات بن کر رہ گئی۔ معاشرے کے رجحانات بھی برق رفتاری سے تبدیل ہوئے۔ علمی دنیا پر بھی ایسی افتاد پڑی کہ جامعات تحقیق و تصنیف سے آزاد ہوتی چلی گئیں، اور زندہ حرف جن کی نسبت سے معاشرے اپنی شناخت پاتے ہیں مفقود ہوتے چلے گئے۔ لیکن کراچی کے کونے میں خاموشی سے لکھنے پڑھنے کے کام میں منہمک ایک فقیر منش ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری یکسوئی سے علم و ادب کی آبیاری میں مصروف رہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ مولوی عبدالحق کا نام دیو مالی نہ ہوتا، کتابیں پڑھنے اور لکھنے کا رسیہ ہوتا تو شاید ابو سلمان شاہ جہاں پوری ہوتا، یا ابو سلمان شاہ جہاں پوری علم و ادب کی آبیاری کے بجائے پودوں اور کیاریوں کی آبیاری میں زندگی گزارتے تو نام دیو مالی ہوتے۔ نہ انہیں اعلیٰ عہدوں کی طلب رہی، نہ انہوں نے دوسروں کی ٹانگ کھینچ کر آگے بڑھنے کی روش اختیار کی، نہ ہی شہرت کے دام الفت میں گرفتار ہوئے۔ ابتدائی عمر ہی میں حصول علم اور اس کی ترویج کا جو راستہ انہوں نے منتخب کیا تھا، آخر وقت تک اسی پر گامزن رہے۔ ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب سے میرا تعلق ایک مستقل قاری کا تعلق تھا۔ جامعہ کراچی میں تدریس کے سارے زمانے میں اور پاکستان اسٹڈی سینٹر کی نگرانی کے دور میں نے مستقل ان کی تحریروں کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھا۔ اس دوران ان کے بارے میں جستہ جستہ معلومات بھی حاصل ہوتی رہتی تھیں، اور اب اس مضمون کو لکھتے وقت بھی میں نے ان کے کالج کے زمانے کے ایک دو ساتھی اساتذہ سے ان کے بارے میں کچھ چیزیں معلوم کیں۔ نیشنل کالج میں ان کے ساتھ پروفیسر انیس زیدی صاحب کا کافی تعلق رہا تھا۔ انہی سے پچھلے دنوں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کس درجہ محنت و مشقت کے عادی تھے۔ وہ ایک سیلف میڈ انسان تھے۔ پاکستان تشریف لائے تو ان کا حفظ قرآن کام آیا۔ انہوں نے ایک مؤذن کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ ایک اور صاحب نے بتایا کہ وہ ایک وقت میں کسی دکان پر بھی بیٹھے۔ انہوں نے اور بھی چھوٹے موٹے کام کیے، لیکن ہمیشہ کوشش یہی رہی کہ رزق حلال سے ہٹ کر نہ سوچیں۔ محنت اور مشقت کے اس زمانے میں وہ تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ غربت کے وہ دن بھی ان کی زندگی میں آئے جب گھر میں ایک روٹی ہوتی تھی اور میاں بیوی آدھی آدھی روٹی کھا کر آسودہ ہو جاتے تھے۔
پروفیسر انیس زیدی کو انہوں نے بتایا کہ ان کی اہلیہ کا ہمیشہ دباؤ رہتا تھا کہ تعلیم کو ضرور مکمل کرنا ہے۔ انہوں نے ہی ابو سلمان صاحب کو کبھی حصول تعلیم سے ادھر ادھر ہونے کا موقع نہیں دیا۔ چنانچہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پہلے اسکول میں تدریس کی اور پھر وہ کالج میں پہنچے، نیشنل کالج اور عبدالحامد بدایونی کالج میں وہ اردو کی تدریس کا کام کرتے رہے، گو کہ وہ عربی اور فارسی کا علم بھی بہت رکھتے تھے۔ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری سے ملنے کا میرا اشتیاق برسوں تشنہ تکمیل رہا، لیکن پھر ایک خوش قسمت سپہر کو ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب، جو غالباً عبدالحامد بدایونی کالج میں ان کے ساتھ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات کی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر مجھے ان کے دولت کدے پر لے گئے۔ علی گڑھ کالونی کا واقعہ ہو چکا تھا اور اب وہ ایک اور دور افتادہ بستی میں رہتے تھے، ایک عام سا گھر جس کے در و دیوار یہ بتانے سے قاصر تھے کہ اس میں کس بلند پائے کا مکین آباد ہے۔ 1.5-2 گھنٹے کی اس ملاقات میں علمی موضوعات پر جو گفتگو ہوئی اس کا تو کچھ ذکر اس مضمون کے اگلے حصے میں آئے گا، لیکن کم از کم 2-3 چیزیں ان کی شخصیت کے حوالے سے اس دوران بہت واضح ہو کر سامنے آئیں۔ میں نے علی گڑھ کالونی پر ہونے والے حملے اور افسوسناک نسلی فساد کے پس منظر میں ان سے اظہار ہمدردی کرنا چاہا تو انہوں نے یہ وضاحت ضروری سمجھی کہ کسی بھی کمیونٹی کو بحیثیت مجموعی اچھا یا برا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنے محلے کے ایک پختون کا ذکر کیا جو محلے میں بڑا طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور اب جب کہ اردو بولنے والے لوگوں کے گھروں کو آگ لگی ہوئی تھی اور خود ان کی لائبریری شعلوں کی زد میں آ چکی تھی، محلے کا وہی شخص جس کی شہرت ایک بدنام انسان کی تھی، بنفس نفیس ان کی لائبریری میں سے کتابیں اور اخباروں کے بنڈل نکال کر محفوظ جگہ پر پہنچا رہا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اور لڑکے بھی اس کام میں لگ گئے اور یوں کچھ نہ کچھ اخبارات اور رسائل جلنے سے بچ گئے۔ اس اظہار خیال سے مجھے اندازہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کتنے روشن خیال انسان ہیں، عصبیتوں سے کوسوں دور، ایک انسان اور صرف انسان۔ اسی ملاقات کے اختتام پر ڈاکٹر صاحب نے اپنی بہت سی کتابیں عنایت کیں اور پھر ان کتابوں کو رسی سے باندھنے کا کام بھی انہوں نے خود ہی کیا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ جو غیر معمولی بات تھی وہ ان کا رسی کو ایک خاص انداز سے فرش پر بچھانے، اس پر کتابوں کو رکھنے اور پھر رسی کے مختلف حصوں کو اوپر کی طرف اٹھا کر گرا باندھنے کا انداز تھا۔ اس طرح کی پیکنگ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بنڈل بنانے کا یہ انداز تو میں نے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میں مزدور آدمی ہوں، ساری زندگی مزدوری ہی کی ہے، یہ ہنر بھی اسی مزدوری کی دین ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری کی شخصیت اور ان کی زندگی کے مختلف مراحل کے بارے میں پلیز آپ لوگ اگر تھوڑی دیر خاموش رہیں تو ڈسٹربنس نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری کی شخصیت اور ان کی زندگی کے مختلف مراحل کے بارے میں جاننے والے بہت کچھ بتائیں گے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ان چیزوں کو لکھ بھی لیا جائے۔ یہاں میں کچھ ذکر ڈاکٹر صاحب کے علمی کام کا کرنا چاہوں گا جو میری نظر میں بہت وقوع اور پاکستانی معاشرے میں علم و ادب کی پسماندگی کے تناظر میں وقوع تر ہے۔ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری مذہبیات، تاریخ اور سیاسیات سے بیک وقت علمی رغبت رکھتے تھے۔ ان کی تربیت بھی دینی مدرسے سے شروع ہو کر اسکولوں اور کالجوں میں تدریس کے زمانے میں ہوئی۔ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری دارالعلوم دیوبند اور جمعیت العلماء ہند کے مذہبی اور سیاسی افکار سے متاثر تھے۔ انہوں نے انہی افکار کی تشریح اور ترویج میں اپنا وقت صرف کیا۔ شخصی اعتبار سے اگر کسی ایک ہستی سے وہ بہت زیادہ متاثر بلکہ خود اپنے طرز فکر میں جس کے بڑی حد تک مقلد تھے وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ مولانا آزاد کے بارے میں ایک جگہ انہوں نے جو الفاظ تحریر کیے وہ کسی حد تک خود ان پر بھی صادق آتے ہیں۔ مولانا کی یہ کتاب پر انہوں نے لکھا کہ زبان کی سلاست، بیان کی فصاحت، تحریر کی لطافت، ذوق کی پاکیزگی اور طبع کی سلامتی نے اسے ایک ادب پارے کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ مولانا آزاد سے ان کا تعلق آفتاب اور سیارے کا تھا۔ مولانا آزاد اگر سورج تھے تو ابو سلمان شاہ جہاں پوری اس کے قریب ترین سیاروں میں سے ایک تھے۔ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری کے کام پر
ایک مضمون میں مفصل جائزہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اختصار کا سہارا لیتے ہوئے یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مذہبی امور پر بھی اظہار خیال کیا۔ وہ ادب کے میدان کے بھی شاہسوار تھے، لیکن ان کا جو اختصاص قرار پایا وہ بر صغیر میں استعمار کے خلاف چلنے والی تحریکات ملی اور قومی آزادی کی جد و جہد کے موضوعات پر ان کے رشحات قلم ہیں۔ شورش کاشمیری سے بھی ان کا تعلق انہی موضوعات کے حوالے سے تھا۔ شورش کاشمیری اپنے سیاسی و صحافتی سفر میں احرار، ابوالکلام آزاد اور مولانا ظفر علی خان کے راستے سے جس فکر تک پہنچے تھے، ابو سلمان شاہ جہاں پوری، جمعیت العلماء ہند اور مولانا ابوالکلام آزاد کے راستے سے وہاں تک پہنچے۔ ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب نے کوئی 150 سے زیادہ کتابیں تصنیف و تالیف یا مرتب کیں۔ ان کی تبادات کتابوں میں زیادہ تر مولانا آزاد سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر تحریکوں اور شخصیات پر بھی انہوں نے جم کر کام کیا۔ ان شخصیات میں مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد علی جوہر نمایاں تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک اہم وصف ان کا اداروں کے طور پہ کام کرنے کا انداز تھا۔ مختلف اوقات میں ان کی کتابیں مختلف اداروں کے نام سے چھپتی رہیں۔ ان سب اداروں کے بانی یا روح رواں وہ خود تھے۔ ادارے تصنیف و تحقیق، ادارے تحقیقات افکار و تحریکات ملی، مولانا عبید اللہ سندھی اکیڈمی اور مجلس یادگار شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، ان سب اداروں کے پیچھے ان کا ذہنی رسا اور عملی تدابیر کار فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خود تو کام کرنے کا جنون تھا ہی، وہ دوسروں سے بھی کام کروانے میں ماہر تھے، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا۔ انہوں نے شفقت رضوی صاحب سے اہم کتابیں لکھوائیں اور بہت سے لوگوں سے کتابیں مرتب کروانے کا کام کیا۔ وہ نیشنل کالج میں ایک ایسے زمانے میں فرائض انجام دے رہے تھے جبکہ ابھی کالجوں میں ایسے اساتذہ موجود تھے جو تدریس کے ساتھ ساتھ تحقیق کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ ایسے کالج اساتذہ کی فہرست تیار کی جائے جنہوں نے کالجوں میں رہتے ہوئے علم و ادب، تحقیق اور تصنیف و تالیف کے چراغ روشن کیے تو ایک طویل فہرست تیار ہو جائے گی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ ابھی ہمارے کالج اساتذہ نے ٹیوشن سینٹرز کی دنیا آباد نہیں کی تھی۔ شاہد گل باغ میں ہی تھا، ابھی بازار نہیں پہنچا تھا۔ نیشنل کالج میں کم و بیش ایک ہی وقت میں پروفیسر شفقت رضوی، ڈاکٹر انصار زاہد خان صاحب، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری اور پروفیسر انیس زیدی تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ نقطہ ہائے نظر کا فرق اپنی جگہ تھا، لیکن تبادلہ خیال کی تہذیب سے سب فیضیاب ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر ابو سلمان صاحب نے کالج کے مجلے علم و آگہی کو ایک قابل ذکر تاریخی دستاویز بنا دیا۔ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب کی تصنیف و تالیف کردہ اور مرتب کردہ کتابوں کی تعداد جیسا کہ کہا گیا 150 سے زیادہ ہے۔ اس پورے ذخیرہ علم میں سوچ اور فکر کا ایک رجحان، ایک نظریاتی سمت اور چند بنیادی مقدمات کی موجودگی کے باوجود اس پورے کام کو ایک متنوع کام بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کے موضوعات بہت مختلف ہیں اور ان پر مواد کی پیشکش کی صورت بھی مختلف رہی ہے۔ اختصار کی خاطر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر ان کی کتابیں اور دیگر مطبوعات کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا شعبہ تو ان کتابوں پر مشتمل ہے جو ان کی طباعات یا مرتب کردہ کتابیں ہیں۔ ان کی تصنیف کردہ کتابوں میں مولانا ابوالکلام آزاد ایک سیاسی مطالعہ، اردو کی ترقی میں مولانا ابوالکلام آزاد کا حصہ افادات آزاد، مولانا عبید اللہ سندھی کے انقلابی منصوبے، مولانا محمد علی اور ان کی صحافت یہ شامل ہیں۔ جو 20 کتابیں انہوں نے مرتب کیں ان میں مولانا آزاد بحیثیت مفسر و محدث، ابوالکلام آزاد اور عبد الماجد دریابادی، آثار و نقوش، فیضان ابوالکلام، شورش کاشمیری کے مضامین پر مشتمل ہندوستان میں ابن تیمیہ، مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی تحریروں پر مشتمل مولانا ابوالکلام آزاد، سیرت و شخصیت اور علمی و عملی کارنامے اور مکاتب ابوالکلام آزاد شامل ہیں۔ دوسری قسم کی مطبوعات وہ ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے دوسرے اہل قلم سے لکھوائیں۔ مثلا شفقت رضوی صاحب سے انہوں نے ایک کتاب لکھوائی جس کا عنوان تھا ایک علمی خاندان، مولانا آزاد اور ان کے والد، بھائی اور بہنوں کے سوانح اور علمی و ادبی خدمات۔ ڈاکٹر صاحب کی تیسری خدمت مولانا آزاد کے رسائل کی عکسی اشاعت ہے۔ انہوں نے الہلال اور لسان الصدق کو بڑے اہتمام سے عکسی شکل میں شائع کیا۔
ڈاکٹر صاحب کے کام کا ایک چوتھا شعبہ ان کتابوں کی پاکستان میں اشاعت تھی جو مولانا آزاد اور دیگر مذہبی اور سیاسی شخصیات کے حوالے سے ہندوستان میں شائع ہوئی تھیں۔ ایک پانچواں کام جو انہوں نے سر انجام دیا وہ مختلف جرائد یا خصوصی نمبروں کی ترتیب تھی۔ خاص طور سے انہوں نے نیشنل کالج کے جرید علم و آگہی کے خصوصی نمبر ترتیب دیے، جن میں تعلیم و تدریس نمبر اور محمد علی جوہر نمبر شامل تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے سارے علمی کام کو اس کے نظری مشتملات اور ان میں پیش کردہ نقطۂ نظر کے حوالے سے دیکھیں تو دو طرح کے مضامین ان کے ہاں تکرار کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ ان میں ایک تو مذہبی موضوعات ہیں جن میں دارالعلوم دیوبند کے علماء کی توجیہات اور تشریحات کا واضح پرتو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ موضوع کیونکہ میرا میدان نہیں ہے لہذا میں اس پر رائے زنی کا خود کو اہل نہیں سمجھتا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو سیاسی فکر ہے اس پر ایک طالب علمانہ گفتگو کی جسارت کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب متحدہ ہندوستانی قومیت کے تصور کے حامی رہے ہیں۔ اس تصور تک ان کی رہنمائی دیوبند کے علماء اور مولانا ابوالکلام آزاد کی فکر نے کی ہے۔ متحدہ ہندوستانی قومیت تاریخ دانوں کی بھی ایک بڑی تعداد کی تائید اور وکالت کی حامل رہی ہے، لیکن ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری ہندوستان کے نیشنلسٹ مورخوں سے زیادہ ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی اور شورش کاشمیری جیسے اہل قلم کی تشریحات کے وسیلے سے متحدہ قومیت کے تصور کے علمبردار بنے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ تقسیم سے قبل اور اس کے بعد بھی بر عظیم میں متحدہ ہندوستانی قومیت اور مسلم قومیت کے دو سیاسی اور فکری دھارے موجود رہے ہیں۔ انہی دو دھاروں نے ہندوستان اور پاکستان کے سرکاری قومی بیانیوں کی داغ بیل ڈالی یا سرکار نے ان دھاروں کو مہمیز کیا۔ تاریخ بھی ان میں سے کسی ایک یا دوسرے دھارے کا، تاریخ دان بھی ان میں سے کسی ایک یا دوسرے دھارے کا حصہ بنتے رہے۔ چنانچہ وہاں پروفیسر مجیب تھے تو ادھر ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی تھے، ادھر بپن چندرا اور پروفیسر مشیر الحسن نے متحدہ قومیت کا محاذ سنبھالا تو ادھر ڈاکٹر معین الحق پیش تھے۔ ادھر سے اٹھائے گئے سوالات کے یہاں سے جواب دیے جاتے تو وہاں تشفی نہ ہوتی، ادھر کے سوالات کے وہاں سے جواب آتے، ادھر کے سوالات کے وہاں سے جواب آتے تو یہاں قائل نہ ہوا جاتا۔ 1970 کے عشرے میں کوئی 4000 میل دور انگلستان کے عالمی شہرت یافتہ مورخ ایرک ہابسبام نے دنیا کے مختلف خطوں میں جاری ایسے ہی قوم اور قومیتوں کے مباحثوں کو یہ کہہ کر ایک الگ رخ پر ڈال دیا کہ ہم قومیتی تاریخیں بہت لکھ اور پڑھ چکے، اب وقت آ چکا ہے کہ قومیت کی تاریخ لکھی اور پڑھی جائے۔ We have had enough of nationalist historiography. It is about time we started studying the history of nationalism. قومیتی تاریخ کے دائرے سے نکل کر قومیت کی تاریخ کے مطالعے کی طرف سفر طے کیا جائے تو بہت سے سوالوں کے جواب خود بخود ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور بہت سے اشکال بھی دور ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ علمی جستجو میں ہوتا ہے کہ ہر راہ کشائی کچھ نئے سوالوں کے موڑ پر بھی لے آتی ہے، مگر بہت سے دیرینہ سوالوں کے جواب بھی میسر آ جاتے ہیں۔ یہی قومیتی مباحثوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ نئے طرز فکر کے نتیجے میں مسلم قومیت کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کو جس طور دیکھا گیا یہ بھی ایک طویل اور اہم موضوع ہے، لیکن یہاں کیونکہ ہم ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری اور متحدہ ہندوستانی قومیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ اب بہت سے پیشہ ور، غیر جانبدار اور سیکولر مورخوں نے بھی متحدہ ہندوستانی قومیت پر اہم سوال اٹھا دیے ہیں۔ اس سبالٹن اسٹڈیز سے وابستہ آکسفورڈ سے علی گڑھ تک پھیلے ہوئے سبالٹن مورخوں نے متحدہ ہندوستانی قومیت کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ مثلاً یہ سوال اٹھایا گیا کہ کرم چند گاندھی 1915 میں اہنسا کا یا نان وائلنس کا پھریرا لہراتے ہوئے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔ 3 عشروں سے زائد عرصے تک وہ عدم تشدد کے علمبردار رہے۔ وہ متحدہ ہندوستان کی مقبول ترین شخصیات میں شامل تھے۔ کروڑوں ہندوستانی گاندھی وادی بن چکے تھے۔
یہ اعزاز بھی گاندھی کو حاصل ہوا کہ 3500 سال کی ہندوستان کی تاریخ میں وہ سیاسی حرکت پذیری یا پولیٹیکل موبلائزیشن کو ہندوستان کے دیہی علاقوں تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اتنے ہر دل عزیز ثابت ہوئے کہ کروڑوں نفوس نے ان کو مہاتما تسلیم کیا، لیکن 30 برس کے اس عدم تشدد کے فلسفے کے فروغ اور ترویج کے بعد ہندوستان نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا تشدد دیکھا۔ تب نئے مورخوں نے یہ رائے قائم کی کہ گاندھی کی محنت اپنی جگہ، مگر متحدہ قومیت ایک خوبصورت اور رومان پرور سرپوش تھا جس نے معاشرے کے بہت سے عیوب کو ڈھانپ رکھا تھا۔ بہت سے تضادات، بہت سی نفرتیں اس سرپوش کے نیچے چھپی ہوئی تھیں۔ بس ایک ذرا یہ سرپوش کھسکا تو عداوتوں اور نفرتوں کا سیلاب امڈ آیا۔ 10 لاکھ انسان قتل ہوئے، لاکھوں بے گھر ہوئے۔ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں پر ہوئی۔ ایک اور موضوع جو غیر جانبدار مورخوں کے مقالوں میں زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ متحدہ ہندوستانی قومیت کی دل نواز پرت کے نیچے ہر شعبہ پرت در پرت تقسیم اور تضاد کی تصویریں پیش کر رہا تھا۔ ان تصویروں کے سامنے آنے میں دیر نہیں لگی۔ تحریک آزادی کے زمانے کے بہت سے لیڈروں نے آزادی کے بعد اپنے زیر اثر ریاستوں میں جو طبقاتی کھیل کھیلا وہ مابعد استعماری ریاست کا طرۂ امتیاز قرار پایا۔ تلنگانہ کی بغاوت صرف ایک مثال ہے۔ تلنگانہ کی اس دلدوز داستان کو آنسوؤں کی ہم رکابی میں پڑھنے کا حوصلہ ہو تو کرشن چندر کا ناولٹ جب کھیت جاگے پڑھ لیا جائے۔ یہ بھی متحدہ قومیت کا رد مقدمہ ہی تھا کہ شودروں یا دلتوں کے رہنما بابا صاحب امبیڈکر نے، جنہوں نے آزادی سے قبل شودروں کے لیے جداگانہ انتخاب کے مطالبے پر گاندھی کے منع کرنے اور ان کے احترام میں اصرار نہیں کیا تھا، اور جو آزادی کے بعد ہندوستان کے آئین کے آرکیٹیکٹ بنے، 1956 میں ناگپور میں اپنے 5 لاکھ شودر پیروکاروں کے ساتھ ہندو مذہب ترک کرنے کا اعلان کیا اور بدھ مت اختیار کیا۔ یہ تو چند ایک حقائق تھے، چند سوال تھے۔ متحدہ قومیت پر 20 اور سوال اٹھائے گئے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب ہمیں زیادہ قابل فہم اور زیادہ معروضی تاریخ نویسی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ان سب مباحث سے قطع نظر سر دست ہمیں ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہاں پوری کی علمی خدمات کا اعتراف کرنا ہے۔ ان کے اختیار کردہ ایک یا دوسرے موقف کے بارے میں اسی طرح گفتگو کی گنجائش موجود رہے گی جس طرح کسی بھی عالم کے نقطۂ نظر پر نقد و تبصرے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ ہمارے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ہمارے درمیان ایک سچا اور مخلص ادیب اور دانشور موجود رہا جس نے خلوص نیت سے علم و ادب کی آبیاری کی۔ یہ بات ہمارے لیے سوہان روح بنی رہے گی کہ ہم اب اس محترم شخصیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ عنایت ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک ڈاکٹر ابو سلمان کی حیات و خدمات کا جہاں جائزہ پیش کیا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تاریخ کو بھی ایک بہت خوبصورت انداز میں سامنے لائے۔ وقت کا دامن تنگی کا شکار ہے، اور اس وقت ہم دعوت کلام دیں گے ایک ایسی شخصیت کو جو ڈاکٹر ابو سلمان کے ساتھ ربع صدی تک ان کا ساتھ رہا، اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ ان چند لوگوں میں شامل رہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ان سے بہت قربت رہی۔ آپ مفتی محمود اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں، تشریف لائیں گے فاروق قریشی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر گرامی قدر، حاضرین کرام، میں بھی ڈاکٹر جعفر احمد صاحب کی اتباع میں کچھ کہنے کی بجائے چند سطور پڑھنے کی کاوش کرتا ہوں، امید آپ گوارہ فرمائیں۔ بحمد اللہ نامور صاحب علم و اہل قلم تشریف فرما ہیں، گویا کہ آسمان علم و فضل کی کہکشاں زمین پہ اتر آئی ہے اور پورا ماحول جگمگا رہا ہے۔
اہل علم کی محفل میں قلم قبیلہ کے فرد فرید، صاحب طرز ادیب، معروف مصنف، مؤلف اور مرتب یعنی ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری رحمہ اللہ کی یادوں کا گلشن مہک رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے رفیق و انیس ان کے کردار کی عظمت، افکار کی رفعت اور قلبی مارکہ آرائی سے معمور تذکار سے محفل کو مشکبار کریں گے۔ تقریب میں شریک ہر فرد اہل علم کو اپنے محبوب قلمکار کے بارے میں سننے اور جاننے کا متمنی ہے۔ حضرات گرامی، کسی بھی شعبہ کے نامور اور عظیم لوگوں کے بارے میں اظہار خیال ان کے ہم عصر اور ہمسر رجال کار ہی کو زیبا دیتا ہے۔ قدر زرگر شناست یا بدانت جوہری، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری مرحوم و مغفور سے ایک طویل رفاقت و صحبت اور استفادے کے باوجود یہ طالب علم ان کے بارے میں خود کچھ کہنے کی بجائے مناسب خیال کرتا ہے کہ ان کے ہم عصر نامور اہل قلم نے مختلف اوقات میں ان کی علمی خدمات اور نگارشات پر جو اظہار خیال کیا ہے ان کی بیش قیمت آراء پر مشتمل گلدستہ پیش خدمت کر دیا جائے۔ خوش طرح باشد کے سر دل براں، گفتہ آیت در حدیث دیگراں، بڑے لوگوں کی بڑی باتوں کے مخبل میں ایک ٹاٹ کا پیوند یعنی کتاب نما دہلی کے لیے میرے لکھے گئے ڈاکٹر صاحب کے تعارفی مضمون کا ابتدائیہ بھی گوارہ کر لیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری کو دنیا کا کوئی کام نہیں آتا۔ وہ فیوز نہیں لگا سکتے، ان کے گھر میں 3 فیز میٹر لگا ہوا ہے، لیکن اگر ایک فیز چلا جائے تو اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے، اس لیے کہ وہ فیز نہیں بدل سکتے۔ انہیں کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، کہیں آنے جانے اور سیر و تفریح سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک زمانے میں رات کو لکھتے پڑھتے ہوئے چائے پیتے پیتے سو جاتے اور آنکھ کھلتے ہی چائے پینا شروع کر دیتے اور لکھنے پڑھنے میں لگ جاتے۔ اپنے گھر میں سب کے بعد سونا اور سب سے پہلے اٹھنا ان کا معمول ہے۔ ان کے دوستوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی کوئی مجلسی زندگی نہیں اور نہ ہی ان کا کسی ادبی، سیاسی، مذہبی جماعت سے تعلق۔ 1998 سے مفتی محمود اکیڈمی کے چیئرمین ہیں۔ کوئی بھی میٹنگ یا سیمینار ہو تو اس خاکسار کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں گھر سے لے جائے اور احتیاط سے واپس پہنچا جائے۔ ان کے بقول 1962 کے بعد وہ کسی سیاسی، مذہبی جلسے جلوسوں میں شریک نہیں ہوئے اور نہ ہی اپنی زندگی میں کسی مشاعرے میں شرکت کی۔ مطالعہ کتب اور تصنیف و تالیف کے سوا ان کا کوئی شوق نہیں اور نہ اس کے سوا کسی کے معاملات سے دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی ذاتی لائبریری ابوالکلام آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ لائبریری میں بیش و کم 20,000 کتابیں ہیں۔ ان کا زیادہ وقت انہی کی صحبت میں گزرتا ہے۔ ان کی اپنی تصنیفات و تالیف و مرتب کرتا کتابوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہے۔ اب بقول حافظ تنویر صاحب کے 165 پروفیسر۔ اب میں ان کے جو ہم اثر اور رفقا کے بارے میں جو خیالات ہیں ان کے وہ پیش کرتا ہوں۔ پروفیسر شفقت رضوی معروف محقق اور خوبصورت قلمکار ہیں۔ نیشنل کالج میں ڈاکٹر صاحب کے انیس و جلیس رہے ہیں۔ ان کی بے تکلف و بے ریا باتیں ملاحظہ کیجیے۔ فرماتے ہیں مولانا ابو سلمان سے مجھے روشناس ہوئے 1 دہائی بیت گئی۔ باہمی روابط بڑھانے، ایک دوسرے کو سمجھنے، محبت کے رشتے استوار کرنے اور تعلقات توڑنے کے تجربات اور ایک دوسرے کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے یہ ایک اچھی خاصی طویل مدت ہے۔ ہم دونوں نہ ہم مسلک ہیں اور نہ ہم مشرب۔ وہ سراپا مولانا و مقتدانہ، میں یکسر رندی و خراباتی۔ وہ محتاط و بردوار، میں لاؤبالی و غیر ذمہ دار۔ انہیں شرف امامت حاصل رہا اور میں 50 برسوں میں نمازی بھی نہ بن سکا۔ میرے اور ان کے ادبی اعتقادات جدا، سیاسی رجحان مختلف، سوچ الگ، انداز فکر متضاد۔ اس کے باوجود 10 برس تک انہوں نے مجھے برداشت کیا۔ اختلاف کے باوجود اختلاط سے کام لیا، ناگوار کو گوارا بنا کر سہتے رہے اور اپنی قوت برداشت سے ثابت کر دیا کہ وہ مرنجان و مرنج بھی ہیں اور عالی ظرف بھی۔ اس زمانے میں ایسے لوگ ناپید ہیں۔ میں ان کو باقیات الصالحات جان کر قدر کرتا ہوں اور وہ مجھے پراگندہ طبع سمجھ کر برداشت کرتے ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوب لکھتے ہیں، سنا ہے بہت لکھتے ہیں۔ شبیر علی کاظمی کے کہنے پر آپ اعتماد کر لیں، بس میں سفر کرتے ہوئے 1-2 مضامین لکھ ڈالتے ہیں۔ ان کے پڑھنے کے شوق نے گھر کو لائبریری بنا دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں گھر ڈھا کر منڈوا ڈالنا، اور لکھنے کے شوق نے مصنف و مولف بنا دیا ہے۔
ان کی جائز و ناجائز اولاد معنوی کی تعداد کا مجھے علم نہیں، کسی رازداں کو ہو تو ہو۔ اس معاملہ میں ان کی حالت اس فاقہ زدہ عورت کی سی ہے جو ہر سال ایک بچہ پیدا کرنا فرض سمجھتی ہے اور اس کے درخشاں مستقبل کی خاطر اسے رئیس زادے کے حوالے کر دیتی۔ ہمارے ہاں لوگ پڑھتے کم ہیں لیکن چند مرغوب کرنے والے حوالوں سے خواہ مخواہ متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگ لکھتے کم ہیں اور کم لکھے کو لوگ بہت جانتے ہیں، لیکن مولانا اس کے برعکس ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو مروب نہیں کرتے، الٹے مروب ہو جاتے ہیں، بہت لکھتے ہیں اور گلہ کرتے ہیں کہ کچھ نہیں لکھا۔ ان میں ان کی سادگی اور کثرت نفسی دونوں شامل ہیں۔ اردو دنیا کے معروف محقق محترم جناب مشفق خواجہ مرحوم سے کون ناواقف ہوں؟ انتہائی نفیس انسان اور خوبصورت قلم کار تھے، تنقید و تحقیق دونوں میں بے مثال خدمات انجام دی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے قلبی تعلق رکھتے تھے اور انجمن ترقی کے اردو کے دور میں خاصا یارانہ رہا۔ ڈاکٹر صاحب کی کتاب 5 مقالات پر ان کی تحریر ملاحظہ فرمائی۔ ڈاکٹر مولانا ابوالسلمان شاہ جہاں پوری نے بر صغیر کی 20ویں صدی کی سیاسی و دینی تحریکات اور ان کے حوالے سے متعدد اہم شخصیات اور ان کے افکار و اعمال پر جو علمی اور تحقیقی کام کیا ہے، اس کی اہمیت و افادیت کا اعتراف ان حلقوں میں بھی ہوا ہے جہاں مولانا شاہ جہاں پوری کے نظریات کو اختلافی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ اختلاف صرف نقطہ نظر کی حد تک ہے، مولانا کے علمی و تحقیقی طریقہ کار پر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی موضوع پر اس وقت تک قلم نہیں اٹھاتے جب تک اس موضوع پر تمام ضروری مواد ان کی دسترس میں نہ ہو اور اس مواد کے استناد کے بارے میں انہوں نے پوری طرح اطمینان نہ کر لیا۔ مولانا شاہ جہاں پوری کا اصل موضوع تحقیق بظاہر مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت اور افکار کے مطالعے تک محدود ہے، لیکن جب مولانا آزاد کے معاصر سیاسی و ملی تحریکات اور شخصیات کا مطالعہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ موضوع پورے ایک دور کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اس دور میں بر صغیر کی تاریخ ہی نہیں، جغرافیہ میں بھی دور رس تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ مولانا شاہ جہاں پوری نے اس صورتحال کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے، جس کا اندازہ ان کی متعدد تصنیفات و تالیفات سے ہوتا ہے۔ مولانا آزاد سے انہیں جو گہری دلچسپی ہے، اس کا اثر ان کے انداز تحریر پر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مولانا کی اس نثر عام محققوں کی طرح خشک نہیں ہوتی، وہ اس شگفتہ نگاری کا ہنر جانتے ہیں جو قاری کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ بھارتی دانشور صاحب قلم اور ماہر ابوالکلامیات ڈاکٹر عابد رضا بیدار لکھتے ہیں، ابو سلمان نے مولانا آزاد پر جیسا اور جتنا کام کیا ہے آج کل افراد تو کیا ادارے بھی نہیں کر پائے۔ انہوں نے مولانا کی اپنی نادر تحریروں کی دریافت کے ساتھ ساتھ مولانا پر لٹریچر کا بڑا قیمتی ذخیرہ فراہم کر دیا ہے۔ ابو سلمان مولانا کے ان عاشقوں میں ہیں جنہیں ستائش یا صلے کی خواہش نہیں ہوا کرتی۔ 2 قومی نظریے والے ملک میں ایک قومی نظریے کے سب سے بڑے مبلغ کا پرچار کرنا اور کرتے رہنا بڑی ہمت، جرأت، جسارت اور بڑی اخلاقی قوت چاہتا ہے۔ یہ اخلاقی جرأت، یہ بہادری اور بے خوفی کسی قوم کے ایک فرد میں بھی ہو تو وہ پوری قوم کی زندگی کی ضمانت ہے۔ اس امر کی مزید خوشی ہوتی ہے کہ اس کی قوم نے اس اخلاقی جرأت کو اپنے بنیادی مسلک سے اختلاف کے باوجود سر آنکھوں پر بٹھایا ہے۔ آج تک پاکستان کے بڑے ادیبوں اور مشاہیر اہل قلم میں کسی کی نوک قلم اس شکایت سے آلودہ نہیں ہوئی کہ ابو سلمان ہماری حیات قومی کی بنیادوں پر ضرب لگاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خلوص کہیں بھی ہو، کسی میں بھی ہو، ضائع نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ ابو سلمان ان متوازن مفکروں میں ہیں جو جناح اور ابوالکلام دونوں کا قدردان ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے صدیق مکرم نواب حبیب الرحمن خان شروانی خاندان کے چشم و چراغ پروفیسر ریاض الرحمن شروانی حضرت مفتی کفایت اللہ کے موضوع پر لکھی گئی کتاب کے ذیل میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری نے مدرسے دیوبند کے صاحبان سیف و قلم کے ساتھ اپنے اخلاص و عقیدت کا ثبوت طرح طرح سے مہیا کیا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے اکابر دیوبند کا یہ سلسلہ شاہ ولی اللہ دہلوی تک پہنچتا ہے اور اس لیے سلسلے ولی اللہ کی دوسری کڑیاں بھی ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب کے اخلاص و عقیدت کا مرکز بنی ہے، اور ان میں ایک اہم نام مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے۔ ان سب حضرات پر ان کے کام کا دائرہ اتنا وسیع اور وسیع ہے کہ اس کا احاطہ امر دشوار ہے۔ ابو سلمان صاحب نے مولانا محمود حسن، مولانا حسین احمد مدنی،
مولانا محمد حفظ الرحمان کا سیاسی مطالعہ اور ثانی ذکر بزرگ کی سیاسی ڈائری 8 جلدوں میں مرتب کی ہے۔ مولانا محمود حسن کی کلیات شیخ الہند بھی مرتب کی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبید اللہ سندھی پر ان کا کام بہت ہی جہاد پر حاوی ہے۔ اس میں مصنفات و تالیفات، مرتبات سب کچھ آ جاتا ہے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ پر پیش نظر کتاب کے علاوہ سیاسی مطالعہ بھی مرتب ہو چکا ہے۔ اس فہرست میں انہوں نے مولانا احمد سعید دہلوی کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اس سلسلۃ الذہب کے علاوہ بعض دیگر اکابر کی حیات اور فکر کے مختلف گوشوں کو انہوں نے اپنے مطالعے کا مرکز بنایا ہے۔ امام ابن تیمیہ، مولانا مناظر احسن گیلانی، عبد الرحمن پشاوری اور اشفاق اللہ خان کی سوانح عمریہ بھی شائع کی ہیں۔ مولانا آزاد کے علاوہ مولانا محمد علی کی صحافت پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ مولانا آزاد، مولانا محمد علی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی کے مکاتب مرتب کیے ہیں اور ان پر مفید مقدمے اور حواشی لکھے ہیں۔ مولانا محمود حسن اور مولانا آزاد کے علاوہ ثانی ذکر کے بڑے بھائی جمع مرگ غلام یاسین آہا کا دیوان مرتب کیا ہے۔ علماء باعمل ابو سلمان صاحب کی دلچسپی کا خاص موضوع ہے، اسی لیے انہوں نے مولانا سید محمد میاں کی مارکۃ الارا تصنیف علماء حق اور ان کے مجاہدہ کارنامے کو اثر نو ترتیب دے کر اور اس میں اضافے کر کے شائع کیا ہے۔ ابو سلمان صاحب کی تالیفات و تعلیقات کی تعداد 100 سے متجاوز ہے اور ماشاءاللہ ان کا قلم بدستور رواں دواں ہے۔ اللہم مزید فزید۔ اب آخر میں ڈاکٹر صاحب کی تحریر میری زندگی کے عنوان سے میں پیش کرتا ہوں۔ میری پہلی تحریر 1957 روزنامہ امروز کراچی میں شائع ہوئی تھی۔ یہ ایک مراسلہ تھا، اب 1997 ہے۔ بہت سی تالیفات و تصنیفات اور بے شمار مضامین اخبارات اور رسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ لکھنے پڑھنے کے سوا نہ کوئی شوق اور نہ کوئی اور کام آتا ہے۔ میرے کاموں پر بہت تحسین و آفرین ہوئی اور شدید رد عمل بھی ہوا، لیکن میں اپنے کسی رد عمل کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کسی اپنے رد عمل کا جواب نہیں دیا۔ خود ہی سوچا کہ کہیں کسی کے بارے میں کوئی بات خلاف تہذیب یا خلاف واقع تو نہیں نکل گئی۔ الحمدللہ کہ ایسا کبھی نہیں پایا۔ بعض مضامین و مباحث میں اسلوب بیان کی سختی کو محسوس کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجبور ہوں، یہ میرے اختیار کی بات نہیں۔ مجھے آج تک اپنی تالیفات کو گننے اور مضامین کو شمار کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ مجھے یقین ہے کہ میری تمام تر تالیفات اور مضامین میری اپنی لائبریری میں بھی موجود نہیں۔ کئی برس ہوئے امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ نے اصرار کیا اور میرے بعض دوستوں نے بھی مجبور کیا، تو اس کے لیے اپنے مختصر حالات مرتب کیے تھے اور ایک کتاب یاد بھی مرتب کی تھی، لیکن پہلے جہاں حالات کی ترسیل کے لیے تقاضا تھا وہاں اشاعت کے لیے مطالبہ سامنے آیا تو مجھے خاموش ہو جانا پڑا، اور اب یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ حالات اور کتابیات کہاں ہیں۔ میرے دل میں آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ میں علم و ادب کی کوئی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اور بزرگوں کی صحبت میں مطالعہ و تحریر کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس شوق کی تکمیل ہی مقصد زندگی بن گیا۔ اب اسی میں زندگی کا سکون اور بڑا ذوق کی تسکین کا سامان پاتا ہوں۔ اس شوق میں میری زندگی کے 40 برس معاشی تنگیوں اور پریشانیوں کے باوجود بہت یادگار گزرے ہیں۔ اگر شوق کی اس تکمیل میں کوئی علمی ادبی خدمت بھی انجام پا گئی ہو تو یہ میرے خوشگوار اوقات کا ایک مزید و مفید پہلو ہے۔ میں نے سوچ سمجھ کر اپنی دانست میں ہمیشہ صحیح لکھا، لیکن کسی معاملے میں میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آخر میں جگر مراد آبادی مرحوم کے شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جان کر من جملے خاصان میں خانہ مجھے مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ وقت کا دامن تنگی کا شکار اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جامعہ کراچی کے شعبہ تصنیف و تالیف میں ایک نمایاں نام، تحقیق و تاریخ کے باب میں گہرا قدر اضافہ ڈاکٹر معین الدین عقیل دعوت دیں گے ڈاکٹر معین الدین عقیل کو کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ تقریب میرے لیے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ آج ایسی باتیں بھی مجھے سننے کا موقع مل رہا ہے ابو سلمان صاحب کے تعلق سے، کہ جو میرے اور ان کے 50 سالہ تعلقات میں بھی بہت سی باتیں ایسی تھیں جو پردہ اخفا میں تھیں اور میرے علم میں نہیں تھیں۔ جعفر احمد صاحب نے جو کچھ بھی تحریر فرمایا بہت عمدہ، بہت معلوماتی اور بہت جامع، اور بھی جو کچھ بھی یہاں پر گفتگو ہوئی، جو کچھ ہم سن سکے وہ سبھی متاثر کن ہیں۔
ابو سلمان صاحب کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ ان کی کتابوں کی تعداد بھی یہاں پر آئی، جو کچھ انہوں نے لکھا ظاہر ہے کہ ایک محفوظ رہے گا، اور یہ ہمارا قومی سرمایہ بھی ہے، علمی اور ادبی سرمایہ بھی ہے۔ اور جو موضوعات ابو سلمان صاحب کے تھے یہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور وہ سبھی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں اور ادب علم کا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اور اس سے قطع نظر کہ ان کی کتنی کتابیں تھیں، انہوں نے کیا کیا لکھا، کس کس موضوع پر لکھا، یہ ساری باتیں بھی ایسی ہیں کہ جو چھپی بھی نہیں ہیں۔ یہاں بھی اور ہندوستان میں بھی ان پر بہت کام ہوئے ہیں جس حد تک بھی، اور وہاں بھی ہو رہے ہیں اور یہاں بھی ہوئے ہیں۔ اور اب ایک سلسلہ نکلا ہے انہی ایک ہفتے 2 ہفتے کے درمیان ہی، جب ان کا انتقال ہوا اس کے بعد سے، اور کچھ منصوبے بھی بن رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں بیٹھنا، آنا اور تذکرہ کر لینا ان کی خوبیوں کا، ان کے اوصاف کا، یہ سب اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ یادداشتیں تازہ بھی ہوتی ہیں اس طرح سے۔ لیکن ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کا سارا عرصہ عمر لکھنے پڑھنے میں گزرا، کاغذ اور قلم کے ساتھ رشتے میں گزرا ہے، کیا اس نے صرف وہی لکھا ہوگا کہ جو شائع ہوا؟ ایسا نہیں ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے انہیں ایسے حالت میں بھی دیکھا کہ جب دوسروں کے لیے پڑھنا بھی مشکل ہوتا، لیکن انہوں نے لکھنے میں اپنا وقت صرف کیا تھا، یعنی سفر کے دوران بھی۔ تو یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لکھنے کے لیے اس حد تک پابند ہو، مشتاق ہو اور وہ لکھتا ہو۔ عام طور پر اس طرح کے جو بڑے انسان ہوتے ہیں، اہل قلم ہوتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی چیزیں چھپتی بھی ہیں، لیکن ہمارے بیشتر اکابر ایسے ہیں کہ جن کی بہت سی چیزیں ان کی زندگی میں نہیں چھپیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ ابو سلمان صاحب نے جتنا کچھ لکھا وہ سب چھپا نہیں ہے۔ تو یہاں آنا اور بیٹھنا، اس طرح کی باتیں کرنا ایک مقصد کے تحت بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا ابو سلمان صاحب نے صرف اسی حد تک لکھا؟ کیا وہ صرف اسی حد تک ان کے کارنامے ہیں؟ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایک ایسا ادارہ ہو، کوئی ایک ایسا حلقہ ہو کہ جو ابو سلمان صاحب کے ان سارے کاغذات کو بھی دیکھے کہ جو ان کے پیش نظر رہا کرتے تھے۔ یقیناً اس میں بہت سے مسودات بھی ہوں گے، خطوط بھی ہوں گے، ان کی یادداشتیں ہوں گی، نوٹس ہوں گے، اور پھر خطوط کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو انہیں لکھا کرتے تھے مشاہیر اور علم و ادب سے تعلق رکھنے والے، استفسار میں بھی، پرسش احوال میں بھی، وہ خطوط بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے جو خطوط لکھے وہ خطوط بھی جمع کرنے کی چاہیے، اور جو خطوط ان کے نام آئے ہیں یقیناً وہ ہزاروں کی تعداد میں، اور ان کے لکھے ہوئے خطوط بھی سینکڑوں کی تعداد میں۔ یہ سب شخصیت کے لیے بہت اہم ہے، شخصیت کو سمجھنے کے لیے، شخصیت کی قدر و قیمت، اس کے کاموں کو سمجھنے کے لیے، متعین کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو میرا ایک خیال یہ ہے کہ ایک کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ ابو سلمان صاحب کے جو کاغذات ہیں، جو غیر مطبوعہ ہیں، مسودات بھی اس میں ہوں گے اور مبیضے بھی اس میں ہوں گے، خطوط یا یادداشتیں بھی ہوں گی، ان سب کو جمع کیا جائے اور پھر انہیں دیکھا جائے کہ وہ کس حد تک اس قابل ہیں کہ انہیں شائع کر دیا جائے۔ اسی حالت میں یا اسے ترتیب و تدوین کے مراحل کے ساتھ، یہ ایک بڑا کام ہوگا جو ان کی روح کو بھی یقیناً خوشی میسر آ سکے گی اس سے ان کے لیے۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ مولانا ابو سلمان صاحب کے جتنے بھی غیر مطبوعہ کاغذات ہیں ان کو مرتب کیا جائے اور اشاعت کے بارے میں سوچا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو سلمان صاحب بہت منکسر المزاج بھی تھے، ہمیشہ گوشہ نشینی میں کام کرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جتنے کام کیے، جیسے جیسے انہیں مواقع ملے، اور جبکہ ان کو اس سے زیادہ مواقع ملنے چاہیے تھے، مثال کے طور پر انہوں نے ساری زندگی یعنی پیشہ ورانہ زندگی اگر تعلیمی اداروں سے یہ وابستہ رہے تو صرف کالج کی حد تک، انہیں یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا، اور یہاں
یہ بات آئی تھی کہ 5 مقالات کا ذکر آیا تھا، ان کی کتاب 5 مقالات۔ اصل میں یہ ایک ضرورت تھی۔ مولانا ابو سلمان صاحب کے دوست انہیں مجبور کرتے تھے کہ یہ صرف کالج آپ کا مقام نہیں ہے، آپ کو یونیورسٹی میں ہونا چاہیے، کسی ادارے کا سربراہ ہونا چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے، ان کی زندگی کا جو آغاز تھا وہ انجمن ترقی اردو سے وابستگی میں گزرا، اس وقت کے جو محققین تھے، مصنفین تھے، ان کے صحبتوں میں گزرا، اور پھر انجمن کے کچھ منصوبوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور منصوبے بھی مکمل کیے تھے۔ یہ ساری باتیں تاریخی اعتبار سے اہم ہیں، لیکن ان کی ساری عمر کالج میں گزری پیشہ ورانہ، جبکہ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کالج میں پڑھانے والے جتنے اساتذہ ہیں یقیناً ان میں بہت لائق بھی ہوتے ہیں، تصنیف و تعلیم سے دلچسپی بھی ہوتی ہے، تخلیق میں بھی اس اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہر ایک ابو سلمان نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ نیشنل کالج میں رہے تو انہوں نے وہاں پر ایک روایت کا آغاز کیا جو اس سے پہلے نہیں تھی اس کالج میں، اور وہ تھی میگزین جو شائع ہوتا ہے عام طور پر کالجوں میں، تعلیمی اداروں میں وہ نکلتا ہے، لیکن جس اہتمام سے انہوں نے شروع کیا، یعنی خصوصی نمبر اور خاص نمبر میں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے نظریات سے یا ان کے نظریات سے یا ان کی حکمت سے جس حد تک بھی وہ قریب ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس طرح کے بھی نمبر نکالے کہ جس کے بارے میں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ شاید وہ اس جانب توجہ دیں گے۔ تو قائد اعظم نمبر نکالا، تحریک پاکستان نمبر نکالا، محمد علی جوہر نمبر نکالا، تعلیمی اداروں کے حوالے سے نمبر نکالا انہوں نے، علمی اور تعلیمی اداروں کے، اور یہ ایک لحاظ سے یہ حوالہ جاتی نوعیت کا کام تھا۔ اور یہ ایسے کتنے ہی کالج یہاں پر ہیں، لیکن کسی کالج سے اس طرح کے نمبر نہیں نکلے، اور جو افادیت کے حامل ہیں، جو بعد میں نقل بھی ہوئے ہیں اور اس کی اشاعتیں انڈیا میں بھی ہوئی ہیں، یہاں جو نمبر نکلے تھے، تو اس طرح سے اس کی مقبولیت بھی تھی، اس کی افادیت بھی تھی۔ اس طرح کے کام عام طور پر کالجوں میں نہیں ہوتے۔ تو ابو سلمان صاحب نے صرف اسی حد تک بھی نہیں کہ نیشنل کالج سے منسلک رہے تو انہوں نے وہاں نکالا، لیکن دیکھیے اب جیسے یہاں ذکر آتا رہا تھا شفقت رضوی صاحب کا۔ شفقت رضوی صاحب بہت اچھا ذوق رکھتے تھے، تاریخ سے ان کی دلچسپی بہت رہی، لیکن جو کچھ بھی کام شفقت رضوی صاحب نے کیا وہ ابو سلمان صاحب کی ہدایت پر یا ان کی توجہ پر۔ ایک اور مثال بھی ہے کہ جیسے نیشنل کالج ہے، اسی طرح سے جناح کالج بھی ایک ہے۔ جناح کالج میں کوئی ایسی روایت نہیں، لیکن وہاں ایک استاد عصمت اللہ صاحب تھے، شاید ان سے ایک رشتہ داری بھی تھی ابو سلمان صاحب کی۔ تو ابو سلمان صاحب نے عصمت اللہ صاحب کو آمادہ کیا، اس زمانے میں یہ 1975 کی بات، امیر خسرو کی تقریبات منائی جا رہی تھی، 700 سالہ تقریبات۔ اس وقت انہیں آمادہ کیا عصمت اللہ صاحب کو کہ امیر خسرو نمبر نکالے۔ چنانچہ امیر خسرو نمبر نکلا اور کالجوں میں کہیں اور نہیں نکلا، اور یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا نمبر ہے، اور یہ اس طرح کا نمبر ہے کہ اس میں جو مقالات ہیں اس میں ہندوستان پاکستان کے مشاہیر نے بھی لکھا۔ یہ ابو سلمان صاحب کے دلچسپ۔ تو اس طرح سے ایک تو خود وہ کام کرتے رہے، اور جہاں جہاں موقع ملا دوسروں سے بھی، اپنے احباب سے بھی کام کرواتے رہے۔ اس طرح کی صفات ظاہر ہے کہ ہر شخص میں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کے لیے شہرت کا سبب بنے۔ ابو سلمان صاحب چونکہ گوشہ نشین تھے، میں نے ذکر کیا تھا کہ 5 مقالات جو ان کی کتاب ہے، اصل میں جنہوں نے مقالات بہت بڑی تعداد میں لکھے ہوں، اسی 5 مقالات انہوں نے ایک مجموعے کی صورت میں شائع کیے، جس کی ایک مصلحت تھی، کیونکہ ان کے دوست تھے، ان کو آمادہ کرتے تھے کہ آپ کا مقام کالج نہیں ہے، آپ کو یونیورسٹی میں آنا چاہیے، لیکن یونیورسٹی میں آنے کے لیے کچھ شرائط، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے جو آج کسی اور صورت میں ہے کہ اعلیٰ درجے کے 5 مقالات کم از کم
کہیں کسی مجلے میں چھپنا چاہیے۔ یہ ابو سلمان صاحب کے زمانے کی بات ہے، 5 مقالات کی شرط تھی، چنانچہ انہوں نے 5 مقالات اپنے نکالے کہ جو تحقیقی اعتبار سے بڑے اہم تھے، اور وہ مجموعہ شائع کیا۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری یونیورسٹیوں کا یہ حال ہے کہ جو اہل شخص ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں کہیں یونیورسٹی میں لیا جاتا ہے۔ جب وہ ہر یونیورسٹی میں رہنے والوں کا مفاد کہیں ٹکراتا ہو تو پہلے وہ اپنی پوزیشن کو یا اپنے منصب کو دیکھتے ہیں اور پھر کسی کو آنے کی دعوت دیتے ہیں یا آنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو ابو سلمان صاحب عمر بھر خواہش کے باوجود بھی یونیورسٹی سے منسلک نہ ہو سکے تھے، اور یہ 5 مقالات اس کی کوئی اسی طرح سے اور دوسرے بھی اور مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باصلاحیت محقق مصنف یونیورسٹیوں میں نہیں آنے پاتے۔ تو بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہونے والے افراد ابو سلمان صاحب سے وہ استفادہ نہ کر سکے جو کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہماری قومی زندگی کا کہ اس طرح کے باصلاحیت افراد عام طور پر نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور یا تو وہ خود گوشہ نشین ہو جائیں اور یا خود ہی اکتفا کر لیں گے جو کچھ انہیں میسر ہے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ اور یہ جو میرے ذہن میں آتا ہے بار بار کہ ابو سلمان صاحب نے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ صرف وہی چیزیں لکھی ہوں کہ جو چھپی ہیں۔ ہمارا کام اب یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ ان کی غیر مطبوعہ مستندات کون سے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کو اسی صورت میں چھپایا جائے یا ان کی ترتیب و تدوین ہو۔ بہرحال یہ ایسی تجاویز میں معذرت چاہتا ہوں، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، جو کچھ بھی میرے اپنے واقعات ہیں تاثرات ہیں ان کے تعلق سے وہ میں لکھتا رہا ہوں، کئی جگہ چھپے بھی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی شخصیت میں جو خوبیاں تھیں اور جو کچھ کام انہوں نے انجام دیے ہیں، جتنی بھی علمی خدمات ان کی ہیں، ان سب کا احاطہ آسان نہیں ہے اور بہت سرسری طور پر ان کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ صرف ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ان کے جو کام ہیں، جتنے کام ہیں وہ بھی ہمارے سامنے پورے طور پر نہیں ہیں۔ یہ جو فہرست بتائی جا رہی ہے 160 165 کی، حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان کا کچھ کام ہے جو شائع نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ابو سلمان صاحب پر لوگوں نے اپنے تاثراتی مضامین تو لکھے ہیں، ان کی خدمات کے تعلق سے جس طرح سے ان کو سمیٹنا چاہیے تھا، جس طرح سے ان کو مرتب ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہوا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ان کی جو کتابیات شائع ہوئی ہے، یہاں ادارہ معارف اسلامی کا جو ایک تحقیقی مجلہ ہوتا ہے تحصیل کے نام سے، اس کے 4تھے شمارے میں ابو سلمان صاحب کے جتنی بھی کتابیں ہیں تصانیف ہیں ان کی کتابیات شائع ہوئی ہے۔ ایک نوجوان محقق ہیں ڈاکٹر جاوید خورشید، انہوں نے اس کو مرتب کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محنت سے مرتب ہونے کے باوجود بھی اس میں بہت اضافوں کی ضرورت ہے، ترتیب کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے کام کہ ان پر ویسے کہنے کو کچھ مقالات بھی لکھے گئے ہمیں کی سطح کے، اور شاید پی ایچ ڈی کی سطح پر بھی کوشش کسی نے کی تھی لیکن وہ ہو نہیں سکی۔ تو ایم اے کی سطح کے جو مقالات ہیں وہ اس قابل ضرور ہوں گے کہ انہیں مرتب کیا جائے، شائع کیا جائے، تاکہ ابو سلمان صاحب کی جو خدمات ہیں وہ اجاگر ہو سکیں، مرتب ہو سکیں اور محفوظ ہو سکیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور تقریب کا اختتام ہے، اور ہم صدر نشین سے درخواست کریں گے کہ وہ صدارتی خطبے سے مستفید کریں۔ اردو لسانیات، تحقیق اور تنقید میں ایک بہت معتبر نام ڈاکٹر یونس حسنی، آپ ایکسپریس کے سینئر کالم نگار بھی ہیں، اور آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنا صدارتی خطبہ پیش کریں۔ ڈاکٹر یونس حسنی صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، بہت سی باتیں عقیل صاحب نے کہیں، ڈاکٹر جعفر صاحب نے فرمائیں، اور وہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں
اپنے آپ کو خواہ شامل کیے لیتا ہوں، لیکن ان کے غیر نسبی ورثہ میں عقیل صاحب اور میں کسی حد تک شامل ہیں. اور جو بات عقیل صاحب نے تجویز کی شکل میں پیش کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے کاموں کو تھینک یو مرتب کر کے اور اس کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ جو چیزیں رہ گئی ہیں، مثلا خطوط بعض تو اس آتش زنی میں جو علی گڑھ کالونی میں ہوئی تھی اس میں بہت سے خطوط ضائع ہو گئے، لیکن بہت کچھ ابھی بھی موجود ہیں اور میرے خیال سے توصیف بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ کتنے خطوط ابھی ہیں وہ مرتب کیے جا سکتے ہیں. تو آپ کے پاس تو میں تو گوشہ نشین آدمی ہوں، لیکن آپ کے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے افرادی کہ جو اس کام کو کر سکتا ہے اور ان کو لگایا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں کریں، اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں اس کے لیے میں حاضر ہوں. ابو سلمان صاحب ایک طرف درویش صفت آدمی تھے اور دوسری طرف دیو تھے. سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے مل جاتی تھیں. اچھا، کتابیں انہوں نے میرے خیال سے مولوی ذکا اللہ کے بعد وہ دوسرے آدمی ہیں جن کی تصانیف کی تعداد اتنی ہے. اور یہ تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، تعداد تو ہو سکتا ہے، لیکن تمام کتابیں معیاری ہیں اور کوئی چیز معیار سے گری ہوئی نہیں ہے. میرے یہ سمجھ میں آج تک نہیں آیا، میں قریب بھی رہا ہوں مولانا کے، کہ وہ معیار کو برقرار رکھتے ہوئے کتاب کو کیسے مرتب کر دیتے تھے. اتنی تو ہم پڑھ نہیں پاتے تھے جتنا وہ لکھ لیتے تھے. اس تیز رفتاری سے وہ لکھتے تھے، اور جس طرح ہم بعض قلم برداشتہ مضامین لکھتے ہیں اس طرح وہ تحقیقی مضامین لکھا کرتے تھے، اور ان کے حوالے یوں ہی ہوتے تھے اور مرتب اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. اس طرح کی ان کی تحریریں ہیں. تو ان کی تحریروں کی یعنی کتابوں کی تعداد اگر 165 170 ہے تو وہ اتنی اہم نہیں ہے جتنی یہ کہ وہ سب معیاری ہیں، اور جس موضوع پہ انہوں نے لکھ دیا اس کو ختم کر کے چھوڑ دیا. تو یہ ان کی خصوصیت تھی. اور واقعہ یہ ہے کہ صرف یونیورسٹیاں ہی نہیں بلکہ معاشرے نے بھی ان کی وہ قدر نہیں کی جس کے وہ مستحق تھے. لاکھ ایک آدمی گوشہ نشین ہو اور اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہو، جس کو علم سے کوئی دلچسپی ہو، اس کے بھی تو پیٹ میں درد ہونا چاہیے، اس کو بھی تو کوئی تکلیف ہونا چاہیے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا یہ کام کر رہا ہے. اس نے ڈھیر لگا دیا کام کرنے کا، اور ایسے ایسے کام کیے. اس سے اختلاف اپنی جگہ، جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ایک قومی نظریے کی حمایت میں تھے، اور یہاں اس کی بات کر دینا بھی جرم ہے، لیکن اس کو بھی وہ علمی انداز میں پیش کرتے تھے، اور اس کو پیش کرنے میں کبھی انہوں نے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. تو یہ چیزیں ہیں جو مولانا کے سلسلے میں کرنے کی ہیں. ہم سے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، لیکن میں عقیل صاحب آپ سے خاص طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس مین پاور ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر یہ تمام چیزیں مرتب کر لی جائیں تو بہت اچھی بات ہوگی. کیونکہ مولانا خود اپنی زندگی میں، جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا اور آپ نے بھی کہا، کہ وہ خود لوگوں سے لکھواتے اور ان کو لکھنے کے لائق بناتے تھے. بعض لوگوں کو بالکل لکھنا نہیں آتا تھا اور ان کو وہ بٹھا بٹھا کے لکھواتے تھے کہ لکھو، اور ان کو لکھنے کا عادی بنا دیا اور مصنف بنا دیا اور PhD کروا دیا. یہ سارے کام آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمارے علم میں ہے. تو وہ اس قسم کے آدمی تھے، اتنی تخلیقی چیز تھے. تو کیا ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ ہمیں کرنا ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ غیر نسبی ورثہ میں ہیں ہم لوگ، اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. میرے خیال سے وقت زیادہ ہو گیا ہے تو مجھے اتنے پہ ہی بس کرنا چاہیے. آپ لوگوں کی سماعت کے لیے شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب حالیہ دنوں میں اپنی ذاتی زندگی میں ایک صدمے کا شکار ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ اس تقریب کو صدارت کا
شرف بخشا، اور اب ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے اس تقریب کے باقاعدہ اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ جی، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ چائے آپ ٹائم تو عشائیے کا ہے لیکن عصرانہ پیش خدمت۔